اپنے معمول کے مطابق وہ فجر کی نماز پڑھ کر آج سیدھا قبرستان آیا تھا۔ اتنی ساری قبروں کے بیچ سے گزرتے ہوئے ایک جگہ آن پہنچا جہاں 3 قبریں ایک ساتھ بنی تھیں۔ وہ خاموشی سے وہاں بیٹھ کر اپنی حفظ کی ہوئی سورہ یاسین پڑھنے لگا۔ کچھ صورتیں اسے زبانی یاد تھیں جو وہ یہاں آ کر پڑھتا تھا۔ آج بھی ان میں سے ایک قبر پر ہاتھ رکھتے وہ پڑھتا گیا اور اس طرح تینوں کے پاس جا کر باری باری پڑھی اور واپس سے آ کر اسی قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر یکٹک دیکھتا رہا۔ کیا یہاں آنے کے بعد آپ مجھے گلے نہیں لگا سکتی امی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ بہت تکلیف دیتا ہے کسی اپنے کو اس جگہ دیکھنا جہاں وہ بھی سامنے، لیکن آپ پھر بھی اسے نہ دیکھ سکو، نہ سن سکو۔ اس وقت دل مٹھی مار جاتا ہے۔ سانسیں جیسے باہر آ کر اندر جانا بھول جاتی ہیں اور سونے والا بھی آپ کے ماں باپ میں سے ایک ہو۔ آپ کا یاقوت بہت اکیلا ہے امی، تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جائیں۔ وہ ایسے جگا رہا تھا جیسے وہ نیند کر رہی ہوں اور چھوٹا بچہ اپنی ماں کو پکار کر نیند سے بیدار کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آج اس کا دل نہ جانے کیوں پھٹ جانے کو بےتاب ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ ریسٹ کریں، میں پھر آؤں گا۔ قبر پر ایک بوسہ دیتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے گلاب ان پر چادر کی طرح بچھانے لگا۔ تینوں پر ڈال کر وہاں لگے نل سے پانی بھرا اور آس پاس لگائے اپنے پودوں میں ڈالنے لگا۔ وہ اس جگہ کو ایسے صاف اور سجا کر رکھتا مانو اس کا گھر ہو۔ گھر تو ہے جب سب رشتے یہاں ہوں، لیکن وہ آس پاس کی قبروں پر بھی ڈال دیتا تھا جنہیں ان کے اپنے شاید بھول ہی گئے تھے۔ اپنا کام ختم کرتے وہ واپس اپنی گاڑی میں بیٹھا اور سٹارٹ کرتے اپنے علاقے کا رخ کیا۔ تھوڑی دیر میں وہ اپنے علاقے میں پہنچ گیا تھا کیونکہ سپیڈ وہ حد سے زیادہ تیز رکھتا تھا۔ گاڑی سے اترتے وہ ڈیرے پر موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں آیا جہاں بلی کے بچوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اس کی آہٹ سنتے وہ فوراً بھاگتے ہوئے اس کے پیروں سے لپٹ گیا۔ اس نے جھک کر تینوں کو اٹھایا۔ وہ پہلے سے زیادہ کیوٹ ہو گئے تھے، کھا پی کر گولو مولو، کیونکہ ان کی حفاظت کرنے والا یاقوت مرزا تھا۔ چلو آج اپنے گھر چلتے ہیں۔ اس کی بات ان کو سمجھ آئی تھی یا نہیں، لیکن اس کی گود میں اچھلتے شور مچانے لگے تھے۔ تم تینوں آگے لگو، میں یہ سامان اٹھا لوں۔ ان کو اپنے آگے رکھتا خود ان کا فیڈ بال اور جو ان کا ایک چھوٹا سا گھر اٹھا لیا جس میں کھیلنے سونے کا سارا سیٹ اپ تھا۔ وہ تینوں کسی سمجھدار بندے کی طرح اپنی چھوٹی سی دو ملاتے اس کے آگے آگے چلے۔ کمرے سے باہر نکل کر تھوڑی آگے آئی تھے کہ باہر سے آتا بلاس ان کو دیکھتے ہوئے چل کر صوف پر جا کھڑا ہوا۔ یاقوت کے ساتھ ساتھ وہ تینوں بھی ٹکر ٹکر اس 6 فٹی ڈرپوک کو دیکھنے لگے۔ بھائی یہ باہر کیوں آ گئے اور آپ ان کا بوریا بستر باندھ کر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بلیوں سے حد سے زیادہ ڈرتا تھا۔ اف، گینگ میں یہ پتہ نہیں کیسے آ گیا۔ میرے گھر رہیں گے آج سے یہ تینوں۔ اب وہ کیا بتاتا کہ اپنی تنہائی کا ساتھی وہ اب ان تینوں کو بنانے والا تھا۔ بھائی یہ آپ کا گھر گندا کر دیں گے۔ وہ بولتے بولتے دھیرے سے چپ ہوتا آنکھیں پھاڑے ان 3 نمونوں کو دیکھنے لگا جو بلا کی معصومیت اپنے چہرے پر لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ گن کیسے پھیلاتے، سب کی بیک پر چھوٹی چھوٹی نکر پہنا رکھی تھی۔ اسے یکٹک دیکھتے بلاس کا کہا اسے بلند ترین ہوتا گیا۔ وہ اب وہیں اپنا پیٹ پکڑے بیٹھ کر بے ساختہ ہنسا چلے گیا۔ اف بھائی آپ نے ان کو نکر پہنا دیا ہے، ہاں ہاں اف بھائی۔ وہ باقاعدہ ہنس کر وہیں لوٹ پوٹ ہو گئے۔ یاقوت نے اسے گھورتے تینوں کو چلنے کا اشارہ کیا۔ تینوں ٹمک کر چلتے آگے نکل گئے۔ گھر آ کر اس نے سارا سیٹ اپ ایک کونے میں کیا۔ مشی اب تک نہیں جاگی تھی اور اس کے جاگنے سے پہلے وہ باقی کا سامان بھی لاتے وہاں رکھ چکا تھا، لیکن وہ تینوں اپنے گھر کے بجائے وہاں رکھے صوف پر اچھل کود کرنے لگے۔ اتنی دیر میں مشی اپنے بالوں کو جوڑا بناتی روم سے نکلی اور سامنے بلی کے بچے دیکھ چکی۔ پھر نظر گھما کر ان کے پاس جاتے یاقوت کو دیکھا۔ یہ کہاں سے آئے؟ آتے سوالیہ پوچھا۔ بس آ گئے کہیں سے، وہ سرسری سے جواب دیتے تینوں کا باؤ رکھتے فیڈ ڈالنے لگا۔ مشی چپ چاپ آگے آتی ایک کو اٹھا کر گود میں اٹھاتی ہاتھ پھیرنے لگی۔ یہ تو بہت کیوٹ ہیں یاقوت۔ کیوٹ تو ہیں میری طرح، شوق ہوتے اپنے ہی دھیان میں بول گئے۔ جب مشی اسے دیکھتی بے ساختہ بے شک بول گئی، کیا اب یہ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ اس کے سوال پر یاقوت نے ٹھنڈی نگاہ اس پر ڈالی اور صرف کہتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مشی بھی ان کی جانب متوجہ ہوتی ان کے ساتھ کھیلنے لگی۔ وہ کچھ دیر ان بچوں کے پاس بیٹھی رہی۔ جب وہ فیڈ چھوڑتے الٹے لیٹ کر اپنے منہ سے اپنی نکر کو کھینچنے لگے۔ ان کی صاف ستھرائی دیکھ اسے یاقوت پر ٹوٹ کر پہ آیا۔ جو بندہ بلی کے بچوں کی کیئر کر رہا تھا وہ اپنے بچوں کو کتنی کرتا۔ وہ کچھ دیر بیٹھی دیکھتی رہی اور پھر اٹھ کر اندر چلی گئی۔ وہ ابھی شاور لے کر نکلا ہی تھا، ڈارک گرے کلر کے پینٹ پہنے، کندھے پر ٹاول ڈالے، اس کی صاف شفاف پشت پر پانی قطرے میں دیکھ مشی کا دل بے اختیار زور سے دھڑکا۔ وہ ٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہی تھی جب وہ اچانک اس کی جانب مڑا اور اسے ایسے کھڑے دیکھ ٹھٹکا۔ البتہ خود کو چھپایا نہیں تھا، اب اس کی یہ شرم ہٹ چکی تھی۔ بتایا تھا تمہیں نظروں سے کھانے والی خواہش لیے قبر میں اتر جاؤ گی، لیکن تم بعد نہیں آئی۔ بیڈ سے اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے کلس کر بولا۔ جی نہیں، میں بس بتانے آئی تھی تمہارے بچوں نے شاید سو کر دی، ان کا ڈائپر بدلو۔ میرے بچے؟ لیکن میں نے تو ابھی تمہارے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں، پھر وہ کہاں سے ٹپک پڑے؟ اس کی بات پر مشی کا سانس ایک پل کو رکتے چہرہ سرخ گلال سا ہو گیا تھا۔ میرا مطلب تھا بلی کے بچے۔ اس نے جھٹ سے اپنی بات سمجھائی، چہرے پر حیا کی لالی اب تک بکھری ہوئی تھی۔ تم کر دو، اچھا ہے، پریکٹس ہو جائے گی اگلے سال چینج کرنے میں۔ وہ صبح مشی کو 400 والٹ کے جھٹکے لگانے کا سوچ کر آیا تھا۔ کیا وہ تمہاری ذمہ داریاں جا کر خود کرو، کہتے وہ فوراً رفو چکر ہونے لگی۔ جب وہ یاقوت کی آواز پر قدم وہیں منجمد ہوئے، وہ اسے اپنی نظروں کے اثار میں لیے قریب آیا۔ مشی اپنا رخ موڑ چکی تھی، لیکن اس کے قدموں کی چاپ نزدیک آتے سن کر دل ساری باڑیں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب ہو رہا تھا۔
فصل جان تب نکلی جب اس کی انگلیاں اپنی بیلی پر رینگتی محسوس کی. وہ سانس روک کے کھڑی رہی جب اس کی گرم رسا دینے والی سانسیں اپنے گردن پر محسوس ہوئی. یاقوت اس کی کمر پر پھیلے آبشار کی مانند بالوں کو آگے کرتے اپنے سلگتے لب اس کی گردن پر رکھ کر دھیرے سے رب کرنے لگا. مشی کی سانسیں اب تک رکی ہوئی تھیں. تم اگر نہ بھاگو تو اگلے سال مل کر اپنے بچوں پر اپنی یہ ذمہ داری پوری کریں گے. اس کی بات پر مشی ایک گہرا سانس لیتی رہ گیا. وہ اس کے کان کی لو ہونٹوں میں دبائے اس پر کپ کپاڑ طاری کر رہا تھا. مجھے ناشتہ بنانا ہے. اس کے ساتھ سے نکلتی وہ بھاگنے ہی لگی تھی کہ یاقوت اسے ایک جھٹکے میں دیوار سے پنگا گیا. ایسے ہی بھاگتی رہی تو یہ بلی کے بچے ہی پالتا رہ جاؤں گا. وہ دونوں میں جذبات بری طرح مچلنے لگے تھے. میں صرف پاشا سے بات کرنے کو منتظر تھا جو آج کر لوں گا. پھر تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپ جانا. یاقوت مرزا تمہیں ڈھونڈ کر خود میں ہمیشہ کے لیے قید کر جائے گا. یہاں سے رہائی ناممکن ہوگی. مسز نشائم یاقوت مرزا. اوف. اس کی باتیں مشی پر لرزپن طاری کر رہی تھی. اس بات کا وہ اسی رات اندازہ کر گئی تھی. وہ سچ میں اس کی قید میں آ کر کبھی آزاد نہیں ہو پائے گی. بولتے ہوئے بے اختیار اس کے ہونٹوں کو بے حد نرمی سے چومنے لگا. اس کے مزاج کی طرح اس کے لمس بھی نرم تھا لیکن وہ غلط ثابت ہو گئی تھی. وہ اس کے ہونٹوں کی نرماہٹ محسوس کرتے بے خود سا ہوتا چلا گیا. لمس میں شدت امڑ آئی تھی جس پر مشی تڑپ کر اس کا کالر اپنی مٹھی میں جکڑ لی. کتنی دیر وہ اسے دیوار سے لگائے خود کو اس کے ہونٹوں کی نمی سے سیراب کرتا رہا. جب ایک بلی کا بچہ پیچھے کے پیروں میں آ کر لپٹا. گدگدی ہونے پر مشی بے دھیانی میں یاقوت کا ہونٹ دانتوں میں زور سے دبا گئی. کسی پل یاقوت کو اپنے منہ میں خون کا ٹیسٹ فیل ہوا. وہ پیچھے ہٹتے انگوٹھے سے خون صاف کرتے کبھی مشی کو تو کبھی اپنے انگوٹھے کو دیکھتا. مشی تو شرم کے مارے پانی ہوئے جا رہی تھی. وہ یہاں وہاں دیکھتی نظریں چلانے لگی. جب یاقوت نے ایک ہاتھ اس کمر میں ڈالتے خود سے لگا کر شدت سے ہونٹوں پر جھکتے دانتوں میں اتنی زور سے دبائے مشی کرا کر رہ گئی. ڈر کے مارے اس کی شاید رنگ آنکھیں بھیگ چکی تھی. حساب برابر. پیچھے ہٹتے ہوئے باقی سے کہتے واپس میرے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا جبکہ مشی اس کے جنونی انداز پر کبھی اسے دیکھتی تو کبھی اپنی ہونٹ پر چمکتی ننھی سی بوند کو. وہ اپنی دل فریب مسکراہٹ چھپاتی کچن میں گم ہو گئی. ہاں ابھی اٹھ جائیں. دھیرے سے اس کا کندھا لاتی اٹھانے لگی لیکن وہ شاید گہری نیند میں تھا. تبھی وہ خود سے اس کو ہمت کر کے اپنے سینے سے اٹھاتی اٹھ کر واش روم میں گھس گئی. کچھ دیر شاور لے کر باہر نکلتے اپنے گیلے بال صاف کرنے لگی. آئینے میں اسے اپنا آپ نکلا سا محسوس ہوا جو ہر بار اس کے گرد میں ہو ہی جاتا تھا. اس نے ایک نظر پیچھے بیٹھ پر مجھے منہ لیٹے زیال کو دیکھا اور پھر اپنے گیلے بالوں کو رات مجھے ستایا تھا نا. وہ دبے دبے قدم چلتی اس تک آئی اور اپنے بالوں کو جھک کر اس کے چہرے کے عین اوپر کر دیا جسے ٹپکنے والا پانی سیدھا زیال کے منہ پر گرنے لگا. وہ بڑھا کر ایک دم اٹھ رہی تھا کہ اس کا ہاتھ عمل کو لگتے وہ بھی سیدھا اسی کے اوپر آ گئی. زیال پر نیند کا خمار اب بھی طاری تھا. وہ کھلی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا. اس کے چہرے کی ہوائیاں ہی اڑی ہوئی تھی. ابھی وہ میں بولتے وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ نیند سے بیدار ہو چکا تھا. اسے ایک جھٹکے میں کندھوں سے تھام کر اپنے ساتھ لٹا کر زور سے بھیج دیا. اس کی پناہوں میں چیختے آتے وہ چیخنے لگی تھی. جب یاد آیا کہ باہر میڈ ہے تو منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی چیخ دبا گئی. ابھی چھوڑے مجھے. دھیمی آواز بولتے اسے ڈپٹنے لگی. وہ کان لپیٹے اس کی گردن منہ گھسانے لگا. اوف کہاں پھنس گئی میں. وہ کلس کر بولتے اسے گھننے لگی. زیال خان افندی کے عشق میں. وہ یوں ہی اندر منہ دیے ڈٹائی سے بولتا جمل کا پارا ہائی کروا گیا. ابھی چھوڑے میں ابھی شاور لے کر آئی ہوں. آپ کی وجہ سے پھر لینا پڑے گا. تو کس نے کہا تھا جلدی لینے کو. مجھے اٹھنے دیتی. میں اچھے سے پیار کر لیتا پھر مل کر شاور لیتے پانی بچاتے. سمپل بولتے اس کا آدمی مسلسل جمل کی شرٹ کے اندر بیلی پر رینگ رہا تھا. جب اسے وہاں بیلی چین محسوس ہوئی. رات اتنا بہک گیا تھا کہ وہ چین پر اتارنی یاد نہیں رہی. تم نے بیلی چین پہنی تھی. بے یقینی سے پوچھا. وہ خفا سی ہوتی سرس بعد میں لا گئی لیکن اس نے نوٹ کیا تھا کہ زیال نے چین نہیں دیکھی. وہ ایک جھٹکے میں اٹھتے اپنے دونوں گھٹنے جمل کے دونوں طرف ٹکا گئی. یہ آپ کیا کر رہے ہیں. وہ بڑھا کر اٹھنے ہی لگی تھی جب زیال نے اسے واپس پیچھے دھکیلا اور شرٹ پوری اوپر اٹھاتے بیلی پر جھک گیا. اس کے بے باک لمس محسوس کرتے ہوئے جمل تڑپ کر تکیے کا سرا دونوں ہاتھوں میں زور سے تھام گیا لیکن بدن کے باقی حصوں کی نسبت وہ بیلی پر بے حد نرمی پر جاتے اسے جا بجا سے چوما. وہ بیلی چین اس کے سورج سے چمکتے بدن پر بے حد حسین لگ رہی تھی جس پر زیال کو ٹوٹ کر پیار آیا. آئی لو یو بابا کی جان اینڈ سوری. رات ماما کو پیار کرتے کرتے بابا آپ کو تو بھول ہی گئے. اس کے بولنے پر جمل تکیے سے سر اٹھا کر دیکھنے لگی. لب بے اختیار گہری مسکراہٹ میں ڈلے. بے شک وہ اچھی چھوڑ کے بعد ایک اچھا باپ بھی ثابت ہونے والا تھا. آئی ایم ناراض بابا. جمل اپنی بیبی کا جملہ بولتی ہنسی چھپانے لگی. او یو آر ناراض. ہاں. ایک آئی برو اچکاتے ہنستے ہوئے پوچھا جس پر جمل کی ہنسی کا فوارہ پھوٹ پڑا. ناراض. وہ اب اس کی بیلی پر گدگدی کرتے اسے احساس آ کر پاگل کر رہا تھا. نہیں پلیز اسٹاپ اٹ حبیب. اوکے. وہ ایک دم رکتے اوپر آتے اس کا ماتھا چوم کر میری گردن میں منہ دیے لے گیا. تھوڑی دیر ایسے ہی لیٹے. اس کا فون رنگ کرنے کا. اٹھ کر سیدھا بیٹھتے کال پیٹ کے سامنے ملنے والی خبر پر اس کی آنکھیں چمک اٹھی. جمل کو کپڑے نکالنے کہتے خود باتھ روم میں گھس گیا. وہ بھی خاموشی سے اس کے کپڑے اور باقی چیزیں سیٹ کر کے رکھتی روم سے باہر آ گئی. میڈ سے کہہ کر زیال کا فیوریٹ ناشتہ بنوایا. وہ تھوڑی دیر میں ہاتھ میں گھڑی پہنتا روم سے باہر نکلا اور جمل کے ساتھ والی کرسی کھسکا کر اس کے قریب بیٹھ گیا.
دونوں نے کچھ بار موڈ میں ناشتہ کیا کہ میں جلدی آ جاؤں گا، ریڈی رہنا، اور زیادہ فضول چلنے پھرنے سے گریز کرنا ورنہ ٹانگیں توڑ کر بٹ پر بٹھا دوں گا۔ ماتھے پر پیار دیتے ساتھ دھمکی بھی دی۔ جمل تو بس گھور کر رہ گئی تھی، اپنی بیلی کو دیکھتے منہ بسورا۔ اف، ان 9 مہینے میں تمہیں سے پاگل کر دینے والا تھا۔ ناشتہ ختم کر کے وہ بھی روم میں آ گئی۔ رات نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی نیند پوری کرنے کا ارادہ کرتی لیٹ ہو گئی۔ آج پولیس فورس میں ایک ہلچل سی مچی تھی، کیونکہ پاکستان کے سب سے بڑا اسمگلر مافیا ڈان پاش اب ایک بہت بڑی اسمگلنگ کروانے جا رہا تھا۔ ویسے ہی ان ڈاکوؤں کو قابو نہیں کر پاتے تھے، ان کے پاس جدید اسلحہ ہونے کے بعد تو وہ اور بھی ملک میں تباہی مچاتے۔ ان پر ہر طرح کا کیس اس وقت عدالت میں چل رہا تھا، اسمگلنگ، کڈنیپنگ، بلیک میلنگ، مرڈرز جیسے بہت سارے کیسز، لیکن صرف کیسز کو کوئی کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ دن بدن پاشا گینگ کا نام لوگوں میں خوف برپا کرتا جا رہا تھا۔ اب اسے پسند تھا اپنا خوف پھیلانا۔ اس وقت وہ ایک جزیرے پر موجود تھا، یہاں سے اس کا مال امپورٹ ہونا تھا، دور دور تک اس کے بندے ناوے تھے۔ پولیس چاہ کر بھی اس جگہ پر چھاپا نہیں مار سکتی تھی، مارتی تو اپنا نقصان خود کرواتی، کیونکہ پاشا بے رحم نامی چیز سے ناواقف تھا۔ اپنی جمل جانا کا حبیب دنیا کے لیے ایک شفاق درندہ تھا۔ اپنے سامنے اس نے ایک شخص کے ماتھے پر فائر کرتے زمین بوس کر دیا، کیونکہ اس نے پولیس کو اس ڈیل کی اطلاع دی۔ تمہارا کام ہو گیا پاشا، اب ہمارا کام کب کرو گے؟ عثمان اس کے ساتھ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا مال اترتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسی واقعے کی سگریٹ نکال کر اپنے لبوں میں دبا کر سلگائی، بہت زیادہ۔ سر سے جواب دیتے دھواں ہوا میں چھوڑا، آنکھوں پر لگے گلاسز کی اوٹ سے ایک شخص کو ایک نظر دے کر۔ وہ چین سے تھا، جسے اپنا مال بحر اسود اسپین بھجوانا تھا، لیکن درمیان میں کچھ دشمن ممالک اس کے خربوں کا مال یا تو ہڑپ لیتے یا تباہ کر دیتے، اس لیے وہ اسے پاکستان کے اندرونی رستوں سے اپنا مال نکلوانا تھا، جس کی اجازت یہاں کی حکومت کبھی نہ دیتی۔ لیکن اگر پاشا اس کا ساتھ دیتا تو یہ کام آسانی سے ہو سکتا تھا، اور وہ یہ ڈیل کر چکا تھا۔ اس کا بھاری معاوضہ بھی اس نے عثمان سے وصول کیا تھا، لیکن اب وہ کیسے نکلوانے والا تھا یہ عثمان نہیں جانتا تھا۔ اس کام کے جرم میں پاشا کو سیدھا انکاؤنٹر کرنے کا آرڈر جاری کر دیا جاتا، لیکن وہ مطمئن تھا کہ خطروں سے کھیلنا اس کی پسندیدہ ہابی تھی۔ عثمان سے یہاں وہاں کی باتیں کر ہی رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ سامنے اسکرین پر پامیر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ بولو۔ کال اٹھاتے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا۔ پاشا جیلانی آیا اپنی بیٹی کو لینے۔ سامنے سے اس کی بات سن پاشا کے ماتھے پر بل پڑے۔ بٹھاؤ اسے، میں ابھی آیا۔ یعقوب بھی پاشا کے ساتھ یہاں آیا ہوا تھا، جو مال کے پاس کھڑا جائزہ لے رہا تھا۔ اوکے، ملتے ہیں پھر۔ عثمان سے مسافہ کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اسے دیکھتے یعقوب بھی اس کی جانب بھاگ کر آیا اور فرنٹ ڈور اس کے لیے کھولتے خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ ان کے بندے بھی مال والی گاڑی لیتے ان کے پیچھے پیچھے نکل گئے۔ واپسی کا راستہ سنسان اور خاموشی سے کٹا۔ یعقوب پامیر کی کار سے بے خبر تھا، لیکن پاشا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ جب اس نے ایک نظر یعقوب کو دیکھا، وہ ہمیشہ کی طرح نارمل تھا، لیکن اس کے چہرے کا طواف کرتی نظریں ہونٹوں پر جا رہی تھی جہاں زخم لگا ہوا تھا۔ زخم دیکھ کے پاشا کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ عجیب نظروں سے یعقوب کو سر تپید دیکھنے لگا۔ گاڑی اس کے علاقے میں داخل ہوئی اور دونوں نیچے اترتے سیدھا ڈیرے پر آئے۔ سامنے بیٹھے جیلانی کو دیکھ یعقوب کا دل دھک سے رکا، مانو موت کا فرشتہ دیکھ لیا اس نے۔ پہلے کبھی جیلانی سے یہ خوف محسوس نہیں ہوتا جو اس وقت ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے پاشا کے ساتھ چلتے سو پاس آ کھڑا ہوا۔ جیلانی کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ دھرے وہ اسپاٹ نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اتنے میں پامیر پانی کا گلاس لے آیا۔ ٹرے سے گلاس اٹھاتے پاشا نے لبوں سے لگایا، چہرے پر سنجیدگی کا مکوٹا پہنے وہ نہ جانے اب بھی کیا سوچ رہا تھا۔ ایک گلاس یعقوب نے بھی پکڑتے لبوں سے لگایا، لیکن پانی حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تم اتنی گری ہوئی حرکت کرو گے۔ تم نے اپنے بندے سے میری بیٹی کا نکاح کروا دیا۔ ان کے لہجے سے کارے صاف چمک رہی تھی۔ ہمارے شمار اپنے جیسے مردوں میں کرنے کی غلطی نہ کرنا۔ تمہاری بیٹی ویسی ہی ہے جیسی آئی تھی۔ اتنا یقین مجھے میرے ہی بندے پر ہے۔ اتنا اعتماد آج کسی باپ کو سگے بیٹے پر نہ تھا، ماں کو سگی بیٹی پر نہ تھا۔ جو یقین پاشا کو یعقوب مرزا پر تھا، لیکن یعقوب یہ لفظ سنتے کہ زمین میں گڑ سکے۔ مجھے اپنی بیٹی چاہیے پاشا۔ اس کی بات پر پاشا نے یعقوب کو ایک نظر دیکھا، جس کے حساب اس کی بات پر طنز گئے۔ وہ یہاں کیوں آئی تھی یہ تو یاد ہے نا؟ اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ جیلانی نے اسپاٹ میں سر ہلایا۔ لیکن اب میں تمہارے راستے میں نہیں آتا، نہ آنا چاہتا ہوں۔ مجھے بس میری بیٹی لوٹا دو۔ اس کے لہجے سے بے بسی کے ساتھ اور بھی کچھ چھلکا تھا جسے پاشا باندھ گیا تھا۔ یا اللہ، سن لے میری، پلیز اللہ جی، تو چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور تو نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہ چیزوں سے مجھ سے۔ وہ بنا چہرے پر کوئی تاثر دیے دلی دل میں دعائیں کرتا گیا۔ تاک لگا کر بیٹھنے والے جانوروں کا شکاری میں بہت عرصے پہلے کا ہوں، جو تاک تو شکاری بن کر شکار پر لگاتے ہیں لیکن خود شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنی بات میں صرف جیلانی کو اسی کے ارادے ظاہر کرائے جن پر وہ کچھ گڑبڑا سا گیا۔ لے جاؤ اسے۔ یہ ہوا تھا دل بند یعقوب کا۔ اور آئندہ میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو ابھی صرف بیٹی اٹھائی تھی، اگلی بار تم سب کو اٹھا دوں گا اس دنیا سے۔ ساتھ انگلی اٹھا کر سخت لہجے میں وارن کیا۔ اپنے بندے سے کہو طلاق دے میری بیٹی کو، میں اس کی شادی کروانا چاہتا ہوں اسی ہفتے۔ پاشا کی دھمکی ان پر لرزہ طاری کر رہی تھی۔ تب اسی کی مدعے کی بات کرتے وہ یہاں سے نکلنا چاہتے تھے۔ یعقوب اپنا نام سنتے وہ سختی سے نکلتا۔ پاشا کی جانب متوجہ ہوا۔ اس لڑکی کو لے آؤ۔ جی ابھی لایا۔
خود پر ضبط کرتے وہ اٹھ کر جانے لگا تھا جب پاشا کی آواز پھر آئی، اور ہاں طلاق دے کر لانا۔ طلاق لفظ پر یعقوب کے قدم وہیں منجمد ہو گئے، دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھیج دیا۔ وہ کڑی آزمائش میں آ گیا تھا، وہی ہوا جس کا داتا اسے یا پاشا کا یقین توڑتا یا میشی کا دل۔ عورت اسے اور بھی مل سکتی تھی، لیکن پاشا جیسا بھائی کھو دیتا تو شاید سچ میں اس دنیا میں تنہا ہو جاتا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتا گھر کی جانب آیا، ہر قدم جیسے بھاری ہوتا جا رہا تھا اور ہر قدم اس کی ایک ایک سانس نکال رہا تھا۔ اسے ہر بڑھتے قدم پر اپنا آپ خالی ہوتا محسوس ہو رہا تھا، میں کوئی انجانی طاقت تھی جو اسے گھر جانے سے روک رہی تھی۔ یعقوب نے سر اٹھا کر بے بسی سے آسمان کی جانب دیکھا، آنکھوں میں شکوہ در آیا تھا۔ اتنے سالوں میں صرف ایک ہی رشتہ تو مانگا تھا، وہ بھی نہیں آیا نصیب میں۔ آسمان سے نظریں خالی ہی واپس لوٹنے کی۔ وہ گھر کے قریب آ چکا تھا جب اندر سے میشی کی کھلکھلانے کی آواز آ رہی تھی، اس آواز سے جیسے وہ ایک پل کے لیے جی اٹھا تھا۔ دروازہ کھولتے اس نے اندر جا اٹھا۔ وہ صوفے پر سامنے بیٹھی ایک بلی کے بچے کو پکڑے اس کے بالوں پر پن لگا رہی تھی۔ جب یعقوب اسے اٹھا کر لایا تھا تب اس کے بالوں میں کچھ ہیئر پنس لگی تھی، وہی پن وہ بلی کے بچے کو گود میں بٹھا کر لگا رہی تھی اور وہ بھی سکون سے لگوا رہی تھی۔ یہ منظر بے حد حسین تھا۔ اسے میشی پر ٹوٹ کر پیار اور نہیں خود پر غصہ ہوا۔ وہ دبے قدموں چلتا اس کے پیچھے آ کھڑے ہوا۔ صرف ڈائپر کی پریکٹس نہیں کروں، میں بال بنانے کی بھی کروں گی۔ اوکے، تیار ہو کر بابا کو سرپرائز کریں گے۔ وہ خود سے بولتی اس کو ان کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب یعقوب کو دیکھ وہ خاموش بیٹھی بلی کو چل پڑی اور اس کے اچانک اچھلنے پر میشی ایک دم ڈر کر پیچھے کوئی، لیکن وہ اس کے فراق پر چڑھتی کندھے پر آ کر ٹک سی گئی۔ اتاولی اتنی تھی کہ بس اب اٹھا لے۔ یعقوب اس نے بے حد نرمی سے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ تب میشی نے مڑ کر اسے دیکھا اور بے اختیار سیدھی کھڑی ہوئی۔ تم کب آئے جب تم میرے بچوں کے بال بنا رہی تھی؟ اس کی باتیں وہ سن چکا تھا۔ میشی پل میں گلال سی ہوئی۔ وہ میں اسے سمجھ نہیں آیا کیا کیا۔ وہ بلی کو بچہ نیچے رکھتے روم میں چلا گیا، چہرے پر بلاک سے نیلی۔ کمرے میں آتے وہ بیڈ پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میشی بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا اور اسے ایسے بیٹھے دیکھ وہ ایک ہی جس میں اس کے پاس ہے۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ اس کے پاس بیٹھتے فکر سے پوچھا۔ یعقوب نے ایک نظر اسے دیکھا، آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو رہے تھے۔ تمہارے ڈیڈ آئے ہیں۔ میشی یکٹک اسے دیکھ رہی تھی، مانو ان کے آنے سے اسے کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ تمہیں لے جانا چاہتے ہیں، لیکن میں نہیں جانا چاہتی، سمپل۔ وہ بہت نارمل انداز میں کندھے اٹھا کر بولی۔ یعقوب نے ایک لمبی سانس خود میں اتاری، جیسے اگلے جملے میں یہ سانسیں ساتھ نہیں دیں گے۔ تم جا رہی ہو، لیکن کیوں؟ کہاں ہے ڈیڈ؟ میں جا کر کرتی ہوں بات۔ وہ ہوتے کون ہیں؟ جب دل چاہ بیٹے کے بدلے سودا کر دیا، جب دل چاہ آگے لینے وہ تقریباً پھٹ پڑی تھی۔ یعقوب یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ میں جا رہی ہوں ان سے بات کرنے، وہ کہتے مڑی تھی جب یعقوب کی گرجدار آواز پر اس کے قدم وہیں منجمد ہوئے۔ تم سے کہا نا کہ جا رہی ہو تم؟ اس کی بات پر مڑ کر اسٹک سی ہوئی دیکھنے لگی تھی۔ مجھے کیوں یہ لگ رہا ہے کہ تم مجھے گھر سے نکال رہے ہو؟ لہجے میں دنیا بھر کا دکھ امڑ آیا تھا۔ آنکھیں تھی کہ پل میں نم ہوئی تھی زندگی سے بھی۔ اس جملے پر وہ سر جھکا گیا، جبکہ میشی کو لگا تھا وہ سانس نہیں لے پا رہی۔ آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے، جسم دھیرے دھیرے بے چین ہو جاتا۔ میں یعقوب مرزا، اپنے پورے ہوش آواز میں تمہیں تل بولتے ہوئے نظر اوپر اٹھی تو لفظ جیسے وہیں دم توڑ گیا۔ میشی اس وقت زمین بوس ہونے لگی تھی۔ یعقوب ایک ہی جس میں اس تک آیا جو گرتے گرتے اس کی باہوں میں جھول گئی۔ یعقوب اس کی حالت دیکھتے ہی ایک دم بکھلا سا گیا۔ میشی اٹھو! اس کا چہرہ تھرتھراتے پکارا، لیکن اس کا جسم ٹھنڈا پڑنے لگا۔ یعقوب اسے باہوں میں بھرتے بیڈ تک لائے اور لٹاتے پانی چند کرتے اس کے چہرے پر پھینکے، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میشی اٹھو، نہ کرو تنگ یار! اس کا ٹھنڈا ہاتھ پکڑ کر اپنے گرم ہاتھوں میں مسلا۔ اس کا شاید بی پی لو ہوا تھا، سانسیں چل رہی تھی لیکن چھوٹی چھوٹی۔ لیکن اس کی یہ حالت دیکھ یعقوب کو سمجھ نہیں آئی کیا کرے۔ وہ لڑکی سچ میں اس کے لیے پاگل ہو چکی تھی۔ وہ کچھ دیر ہاتھ مسلتا رہا، جب اس کی پلکیں لرزیں۔ میشی اٹھو! اس کی پلکیں ہلتی دیکھ وہ سیدھا ہو بیٹھا اور جلدی سے اٹھتے کچن سے سالٹ اٹھا کر لایا۔ اس نے اسے یہی حال دیکھا تھا، اپنی انگلی پر سالٹ لگا کر اس کے منہ کے قریب کیا، جسے وہ چپ چاپ اپنے منہ میں لے گئی۔ یعقوب کا دل یک بارگی سے دھڑکا تھا۔ اسے کندھوں سے تھام بیڈ پر بٹھاتے بیٹھ کراؤں سے ٹیک لگوائی اور پانی گلاس اٹھا کر اس کے لبوں سے کھایا۔ اسے اپنی نظروں کے اثار میں لیے چپ چاپ پی گئی۔ یعقوب تو جیسے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتا، وہ وہیں بیٹھا نہ جانے کیا سوچنے لگا۔ یہ لڑکی نہیں رہ سکتی تھی اس کے بغیر، رہ تو وہ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ بھی مجبور تھا۔ غلط جگہ دل لگا بیٹھا تھا، جبکہ شروع سے پتا تھا یہ لڑکی سے دشمنی مائی ایک دن اسے واپس جانا تھا۔ تم کو کچھ بولنے ہی لگا تھا کہ میشی اس کے سینے سے لگ کے بری طرح چیخ پڑی۔ وہ اتنی دیر سے ضبط کیے بیٹھی تھی۔ یعقوب تو ایک پل کو بکھلا سا گیا۔ اس کی حالت دیکھ وہ تڑپ کر رو رہی تھی، مانو اب رو رو کر ہی مر جائے گی۔ جب سادے اس کی کمر سے لاتا آنکھیں موند گیا۔ میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر، میں نہیں رہ سکتی تم سے دور، میں بھی نہیں رہ سکتا۔ بولتے اسے خود میں زور سے بھیج گیا، مانو اسے اب خود میں پیوست کر لے گا۔ تم نہیں بھیجو گے نا؟ ہاں مجھے بولو۔ وہ پیچھے ہٹتی جیسے یقین سے کچھ نظریے سے وہ اب کہہ دے گا کہ نہیں، کبھی نہیں، لیکن میشی کا دل دور سے گیا کیونکہ یعقوب چپ تھا۔ یہ پاشا کا فیصلہ ہے تو میں ان کے پیر پکڑ لوں گی کہ وہ نہ چھینے تمہیں مجھ سے۔ میں کیسے تمہیں بتاؤں؟ تم میری سانسیں بن جاؤ، تمہارے بغیر میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اب۔ تم کیوں کر رہے ہو خود سے دور؟ وہ روتے ہوئے جیسے پاگل سی ہونے لگی تھی، آنکھوں سے خیال مسلسل بہہ رہا تھا، جسم پوری طرح کانپ رہا تھا۔ تم بہت بے حس ہو یعقوب،
तुम्हारे सीने में दिल नहीं पत्थर है। मामा मेरा दिल करता है तुम्हारा हाथ थामो, तुम्हें यकीन दिलाऊं अपनी मोहब्बत का जो तुमसे है, तुम्हारी रूह से है। ऐसी मोहब्बत तुम्हें मुझसे होनी चाहिए थी, लेकिन ये मैंने कर ली। तो याकूत उसे देखे गया, वो क्या बताता ये मोहब्बत करती है। तो याकूत मिर्ज़ा इश्क के दाने पर पहुंच चुका है जिसके आगे सिर्फ मौत है। और चुपचाप उठते उसका सामान टैची में डालने गया। एक चीज़ जो इसकी गैर मौजूदगी में इसकी याद दिलाती वो सब रखता गया, जबकि मिशी चुपकी सादे सवालिया नज़रों से उसे देख देगी। सारा सामान पैक करते उसने अटैची बेड से नीचे उतारा। दुपट्टा पहन लो और वहाँ जाकर भी सैर से ना उतरे। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी के बालों पर भी किसी गैर की नज़र पड़े। मतलब वो नासमझी से देखती पूछ लेंगी। जब वो इसे अपनी नज़रों के असहार में कैद केस तक आया और थोड़ा सा नीचे उसके चेहरे पर झुका। दुश्मनी माई मशाम मत कदीर जलानी को जाने दे रहा हूँ, लेकिन मशाम याकूत मिर्ज़ा को नहीं। इसे मैं वापस लाऊंगा और हमेशा के लिए। बोलते अपने लब उसके माथे पर रखे। तो मेरी हो, लेकिन मेरी हो, सिर्फ मेरी। उफ, ये मेरी लफ्ज़ मशाम को जैसे फिर से जिंदा कर गया। वो वहीं बेड पर खड़ी होती उसे खुद से लगा गया। और तुम भी टेढ़े हो, लेकिन बस मेरे हो, सिर्फ मेरे मिशी के। अब इसका बस नहीं चला था कि इसे खुद में समोले। पागल लफ्ज़ भी छोटा था इन दोनों के लिए। याकूत का चेहरा बेध्यानी में मिशी के सीने पर आ चुका था, लेकिन वो खुशी में इतनी पागल थी कि याकूत की आंखों में जलते जज्बों के दीप देख ही नहीं पाई। वो वहीं से अपनी खुशबू इसमें महसूस करता, अपना रुखसार उसके धड़कनों पर रब करने लगा था। जब मिशी को होश आया और इन्हीं धड़कनों में धड़कता दिल बेख्तियार उछलकर हलक में आया। याकूत के बाजू पीछे उसकी कमर पर बंधे और सर सीने पर देख मिशी में एक सनसनी सी दौड़ गई। याकूत उसके बैठते देख धीरे से पारा, लेकिन वो कान सुन रहा था। मिशी अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रखती पीछे करने की कोशिश करने लगी। जब याकूत होश की दुनिया में वापस आया, मिशी को इस वक्त इसकी आंखों में देखना एक माल काम लग रहा था। वो नजरें जैसे जिस्म के आर पार हो रही थी। उसे पीछे होते देख याकूत ने कमरों पर ग्रेस मजबूत करते अपनी जान फिर से खींचा। तुम जितना तड़पाओगी इतना ही तुम्हारे लिए नुकसान भी होगा। जब मेरे सार में होगी एक एक तरफ का हिसाब लूँगा पूरे वसूख से। अपने लफ्ज़ों से मिशी पर कपी तारी करते उसे यूं ही पकड़ कर बेड से उतार कर अपने काबिल ज़मीन पर खड़ा किया। नज़रों में अंदर ठाटे मारता समुंदर साफ दिखाई दे रहा था। बेड से दुपट्टा उठाकर उसके सर पर पहनाते अच्छे से सीने पर ढका। वो वाकई अब किसी की नज़र इस पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। चले उसका हाथ थामे अटैची उठाकर रूम से बाहर लाया। बच्चे अभी सोफ पर कल्टियाँ खाते खेलने में मसरूफ़ थे। जब याकूत को देखते भागकर इसकी जानिब आते पैरों से लिपट गए। दोनों ने एक नज़र एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। याकूत ने इनको पीछे किया और मिशी के हमरा बाहर आ गया। जिलानी अब बेचैन हो उठा था। इतनी देर लगने पर वही पाशा उसकी हालत देखते महसूस हो रहा था, मानो उसे उसकी बेचैनी अच्छी लग रही है। थोड़ी देर में मिशी याकूत के पीछे पीछे आती दिखाई दी तो वो तड़प कर उठे और लपक कर अपनी बेटी को अपने सीने से लगा गया, मानो पिछले जन्म में किसी मेले में बेचढ़ गया। मेरा बच्चा, तुम्हें कुछ किया तो नहीं इन दरिंदों ने? उसके चेहरे पर हाथ फेरते फिक्रमंदी से पूछा। जब नज़र उसके उलिये पर पड़ी, ये कैसा उलिया बना लिया बेटा? पैरों तक आता बाया टाइप फ्रॉक और सर पर दुपट्टा देख वो ठटके। उतारो इसे, कहते वो मिशी के सर से दुपट्टा खींचकर एक जानब फेंके। जो उड़ते हुए पाशा कदमों मांगे। उसने झुककर उसे उठाया, जबकि याकूत की मुठियाँ गुस्से से बेंची थी। कैसा बाप था, मर्दों के बीच अपनी बेटी के सर पर दुपट्टा उसे खुल रहा था। वाकई पैसा अंधा कर देता है, जितना ज़्यादा पैसा इतनी छोटी सोच। ये सब इन्हें टिपिकल लगता है। मिशी के चेहरे पर याकूत का डर साफ दिखाई दे रहा था। ये डालो अपने सर पर लड़की। इसी पल पाशा की करख्त आवाज़ चेहरे पर गूंजी थी। तब मिशी ने पहली बार पाशा को देखा। क्या उसने इतने खूबसूरत मर्द कहीं देखे थे? जो पाशा गैंग में थे नहीं। उनकी खूबसूरती को इनकी गैरत मज़ीद पुरकशिश बना रही थी। बोलते उसने दुपट्टा वापस मशाम की जानिब उछाला। जब तक मेरे इलाके से निकल नहीं जाते तहजीब के दायरे से ना निकलना। जिलानी की आंखों में देखते काटदार लहजे मोला। याकूत का बस नहीं जा रहा था। वो जिलानी का भेजा वहीं खोलकर इसमें थोड़ी सी गैरत डाल दे। मैं एक दफ़ा अपने सामने तुम्हारे बंदे को तलाक देते देखना चाहता हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि इसने तलाक दे दिया। जिलानी का जुमला सुनते मिशी का रंग डट्ठे की मानत सफ़ेद पड़ गया था। यही कुछ हाल याकूत का था। अगर पाशा कह देता कि दो तो नहीं, वो इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन तलाक भी नहीं दे सकता था। दोनों को अपना आबे जान सा महसूस हुआ। मिशी तो सांस रोक के खड़ी याकूत को देखती रही। पाशा ने एक नज़र याकूत को देखा जो मिशी की जानब देख रहा था, और वो याकूत के नज़रों के तबादले पर पाशा की शिकनों में मज़ीद इजाफा हो। याकूत इसी पर याकूत को पाशा की ये आवाज़ खुद में सूर सी फूंकती महसूस हुई। उसने जब से आंखें बंद करके उसकी जानब गर्दन मोड़ी। उनकी गाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाओ। ये बात जहाँ दो लोगों में जान सी बार गई थी, वहीं जिलानी का गुस्से से बुरा हालत था। तलाक के पेपर्स मैं भिजवा दूंगा। जिलानी बोलते मिशी खींचते अपने साथ गाड़ी तक ले आया। तभी पाशा ने दोबारा याकूत का चेहरा देखा जो ज़ब्त के मारे खून छलकाने के करीब था। गाड़ी में बैठ कर भी मिशी पीछे मुड़ मुड़कर याकूत को देख रही थी। ये दूरी दोनों के लिए जानलेवा साबित होने वाली थी। वो वाकई यहाँ आकर याकूत मिर्ज़ा की रूह को अपने साथ ले गई थी। मुझे जिमल को लेकर हॉस्पिटल जाना है, तब तक ये ट्रांजैक्शन
تم کر لینا۔ یاقوت کو مخاطب کرتے وہ سیدھا گھر کی جانب چلا گیا، جبکہ یاقوت اپنا خالی پان لیے صوف پر ڈھا گیا، سر پیچھے پشت پر ٹکاتے آنکھیں موندی۔ وہ نہیں جانتا تھا کیسے وہ پاشا سے اپنی بات کرے گا، لیکن اسے اب کرنی تھی۔ یہ تھوڑی دیر کی دوری ہی جان نکال لیتی، آگے کیسے برداشت کرتا۔ بیڈ پر لیٹے مسلسل چھت کو گھورتے نروس سی ہو رہی تھی۔ زیال کو بھی زبردستی اپنے ساتھ روک لیا، ورنہ چیک اپ کے دوران کسی کو وہاں رکنا الاؤڈ نہیں تھا۔ وہ کس کر زیال کی شرٹ مٹھی میں جکڑے سیدھی چت لیٹی تھی۔ نہ جانے گھبراہٹ کس چیز کی تھی، شاید اپنا پہلا بچہ کھو کر دوسرے کو لے کر دونوں ہی پوزیسو ہو رہے تھے، کیونکہ یہی کچھ حال زیال کا بھی تھا۔ جب ڈاکٹر روم میں آ کر اس کے پاس والی چیئر پر بیٹھی، زمل کا چیک اپ کرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ میرے روم میں آئیں، بولتے وہ اٹھی۔ جب زمل نے زیال کی شرٹ کھینچی، اسے ڈاکٹر کا یوں اٹھنا جیسے کسی خطرے کی علامت لگا۔ آپ گھبرائیں نہیں مسز زیال، آپ کا بیبی بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے اس کی بے چینی بھانپ چکی تھی، تبھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، اور ساتھ ہی وہ اس ٹیب میں پکچر کلک کر کے اسے تھما دیا تاکہ وہ کچھ دیر زیال کی شرٹ چھوڑ دے۔ زیال کا ڈاکٹر کے ساتھ ان کے روم میں چلا گیا۔ یہ خوش قسمتی تھی یا بد قسمتی، کومل اسی ہاسپٹل میں تھی اور ایک نرس سے بات کرتی اسی روم میں آئی جہاں سامنے زمل کو لیٹے دیکھ وہ چونکی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ زمل ہی ہے۔ یہ اسلام آباد کا سب سے بڑا پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، اس لیے زیال بنا کومل کی پرواہ کیے زمل کا چیک اپ یہیں سے کروانے آیا تھا۔ تم جاؤ روم نمبر 17 کے پیشنٹ کو دیکھو، ان کی میڈیسنز کا ٹائم ہو گیا۔ نرس کو کام بتاتے وہاں سے بھیج کر خود بنا قدموں کی آواز پیدا کیے زمل کے قریب آئی، جو ٹیب میں وہ چھوٹو سا بیبی کیا ایک ذرا سا تھا، لیکن تھا تو اس کا بیبی۔ اسے دیکھتی خوش ہو رہی تھی۔ مبارک ہو، ماں بن گئی تم۔ کومل کی آواز پر وہ یکدم اچھلی، ٹیب بھی ہاتھ سے گرتے گرتے بچا، جسے کومل نے کیچ کرتے خود لے لیا اور ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھنے لگی۔ چہرے کا رنگ اکثر تبدیل ہوا، جیسے اندر میں کچھ ٹوٹا ہو۔ بہت خوش ہونا زیال اور اس کا بچہ پا کر نظریں ٹیب پر جمائے جلے کٹے انداز بولی، اور اسی پل ٹیب ہاتھ سے چھوٹتے زمین پر گرا اور اسکرین ٹوٹ کر سیاہ ہو گئی۔ زمل یہ دیکھتے ایک پل کو ڈر سی گئی اور انکوں کی طرف سے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں صرف نفرت دکھائی دے رہی تھی۔ ایسے ہی میں تمہاری زندگی سیاہ بنا دوں گی، ٹیب کی اسکرین کی جانب اشارہ کرتی تڑک کر بولی۔ زیال مجھے نہیں ملا تو کیا ہوا، اب جو میں اس کے ساتھ کروں گی وہ تمہارے لائق بھی نہیں رہے گا، سمجھی؟ اس کے منہ پر براتی زمل پر سختہ سا طاری کر گئی تھی۔ اس پر اور اس سے ہونے والے بچوں پر صرف میرا حق ہے۔ زمل پھٹی پھٹی نظروں سے اس کا پاگل پن دیکھ لگی، جس کی آنکھوں میں عنقریب لوگ اترنے والا تھا۔ کومل اس پر خوف طاری کرتے زیال کے آنے سے پہلے وہاں سے نکل گئی۔ اب دیکھ یوں کیسے تم خوش رہتے ہو مسٹر۔ اس کا مقصد صرف اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا تھا، جو اب پورا ہو جائے گا، کیونکہ اب زمل اس کی باتوں کو اتنا سوچتی کہ اس ٹینشن میں وہ اپنا بچہ گنوا دیتی اور زیال پھر سے خالی ہاتھ رہ جاتا۔ کومل چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے وہاں سے نکل کر اپنے کیبن میں چلی گئی۔ دیکھیں آپ کی وائف بہت ویک ہے، ان کی خوراک ٹھیک کروائیں اور ٹینشن تو بالکل نہ لینے دیں۔ اسے تاکید کرتی خود زمل کی میڈیسن لکھنے لگی۔ زیال کے چہرے پر ایک الوہی سی چمک تھی، اندر ہی اندر خوشی اسے پاگل سا کر رہی تھی۔ اس کا دل کیا بھی جا کر زمل کو سینے سے لگا لے، جو اسے یہ خوشی دینے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر سے باقی کے ہدایات لیتے وہ روم میں آئے، جہاں ٹیب نیچے زمین پر گرا دیکھ وہ ایک ہی جس میں زمل تک پہنچا، جس کے چہرے کا رنگ اب تک اڑا ہوا تھا۔ وائف ہی یوں ہو کے اس کا چہرہ اوپر کرتے فکر مندی سے پوچھا۔ زمل سکتے سے باہر نکلتے اسے دیکھ کر خود پر سے ضبط کھو گئی اور وہ زیال سے کمر پر ہاتھ باندھتے اس کے پیٹ سے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ زمل کیا ہوا بتاؤ تو۔ اسے ایسے تڑپ کر روتے دیکھ وہ بوکھلا سا گیا تھا۔ کتنا خوش ہو کر وہ آیا تھا، لیکن اب اتنا ہی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ کومل آئی تھی۔ وہ ہچکیاں لیتے روتے ہوئے دروازے کی جانب اشارہ کرنے لگی۔ کومل کا نام سنتے ہی پاشا کے ماتھے کی رگیں تنگی۔ وہ کیا کہہ کر گئی ہے ماما مجھ سے، آپ اور ہمارے بچے کو؟ جب میری جان بالکل چپ۔ اس کے ایسے ہچکولے لیتے دیکھ پیار سے اس کے رخسار پر ہاتھ پھیرتے آنسو صاف کیے۔ تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آیا۔ نہیں آپ کہیں نہ جائیں۔ اس کی باتوں سے وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ زیال کو ایک پل کے لیے خود سے دور کرنے سے بھی ڈر رہی تھی۔ آپ گھر چلیں بس۔ اس کی ضد پر زیال اسے کندھوں سے تھام کر اٹھاتے باہر لایا۔ اب اندر خوشی کی بجائے غصے سے بھانپٹ جل رہے تھے۔ وہ اس عورت کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ گڑگڑ تھی، رنگ بدلنا اس کی عادت تھی۔ وہ اپنی حرکتوں سے باز تب تک نہ آتی جب تک قبر تک نہ پہنچ جاتی۔ تم بیٹھو، میں تمہاری میڈیسنز لے آؤں۔ اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے خود واپس اندر آیا، لیکن رخ سیدھا کومل کے کیبن کی جانب تھا۔ داڑھ سے دروازہ کھولتے اپنی غیر آلود نظریں کومل پر گاڑی، جس کا رنگ اسے دیکھ پگ سے پڑتا تھا۔ تم یہاں کیا کر؟ اسے اپنی جانب آتے دیکھ وہ ایک دم بکلائی، لیکن اس کے جملے کے پورا ہونے سے پہلے وہ نہ صرف اس تک پہنچ چکا تھا بلکہ اسے گردن سے پکڑ کر دیوار سے لگا چکا تھا۔ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ پل کی پل کومل کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو دھمکانے کی؟ ہاں، سیدھا اس کے منہ پر دھاڑا۔ گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ کومل کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ تمہیں میں اس لیے چھوڑاتا آیا کہ میں عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، لیکن اگر عورت تمہاری جیسی ہوگی تو ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا اپنی گن تم میں خالی کرنے میں۔ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتی وہ خود کو چھڑانے کی ایک ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بار بار ہاتھ کبھی اس کے ہاتھ پر مارتی، کبھی سینے پر، لیکن وہ آج سچ میں رحم نہیں کھا رہا تھا، کیونکہ بات اب اس کے بیوی بچے کی تھی۔ چھو لفظ اندر ہی دم توڑے تھے جب پاشا نے ایک جھٹکے میں اسے خود سے دور پھینکا۔ وہ سیدھا ٹیبل پر منہ کے بل گری تھی، کھانس کھانس کر اب برا حال ہونے لگا تھا، لیکن وہ اب بھی غیر بنے گاؤں سے اسے دیکھ رہا تھا۔
مانو نظروں سے ہی قتل کر ڈالے گا۔ وہ کچھ دیر خود کو سنبھالتی اس کی جانب مڑی، تو کرو ختم، کیوں نہیں کیا اب تک؟ اس کے قریب آتی آنکھ گھما کے ڈالتی برا کر بولی۔ اتنی ہمت وہ کبھی نہ کر پاتی اگر پامیر سے نکاح نہ ہوا ہوتا۔ اب پاشا اسے اتنی آسانی سے نہیں مار سکتا تھا جس پر اسے مزید شے ملی۔ اب تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ورنہ اپنے بھائی کو کیا کہو گے جو میرے عشق میں گوڈے گوڈے بھیگ چکا ہے؟ لیکن میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں، تمہیں بھی اتنا مجبور کر دوں گی خود میرے پاس چل کر ہوگے۔ لہجے سے مکاری صاف چھلک رہی تھی۔ پاشا ایک پل کو اسے وسیلی نظروں سے دیکھتا رہا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ آؤں گا خود، لیکن تمہاری جان لینے۔ اس کے منہ پر براتے کندھے سے پکڑ کر ایک جانب پھینکا جو اس کے رستے میں حائل تھی اور لمبے ڈنگ برتا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے کومل نے ایک گہری سانس لی اور کرسی پوش سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے تو ہمت کر لی، لیکن اب برا حال ہو رہا تھا۔ ان کا بھائی چارہ کہیں نہ کہیں کومل کو فائدہ دے گیا تھا۔ تبھی اس نے موبائل اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا جو دوسری رنگ پر اٹھا لیا۔ وہ لوگ پاکستان آ چکے ہیں، اپنے بندے سے کہو جتنا جلدی ہو سکے اپنا کام نپٹائیں۔ اس کی بات پر مقابل کے دل پر ایک ٹھنڈی پھوار پڑی تھی۔ اب تو جلدی کرنا پڑے گا، اس کے بغیر رہنا اب میرے بھی بس کی بات نہیں رہی۔ بولتے اس نے سامنے دیوار پر لگی بڑی بڑی ہیزل آنکھوں والی لڑکی کی تصویر کو بڑی حسرت سے دیکھتے دل پر ہاتھ رکھا۔ کومل ٹھک سے گال باندھ کر گئی، ماتھے پر شکنیں دارائیں لیکن لبوں پر شیطانی مسکراہٹ۔ اس نے سارے سے زحال کا ہاتھ سختی سے تھامے رکھا۔ وہ کبھی کومل سے نہیں ڈری تھی، لیکن اتنے دن سے جو زحال کو کھونے کا ڈر اندر میں بگاڑ سا گیا تھا، اس کے بعد اسے کومل سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ اسے ایسے کانپتے دیکھ زحال نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر بازو اس کی کمر پر رکھتے اس کا سر اپنے سینے پر ٹکایا۔ وہ جتنی کوشش کرتا اسے ٹینشن سے دور رکھنے کی اتنی زیادہ وہ لیتی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ لوگ اپنے علاقے میں پہنچ چکے تھے۔ جمل کو کندھوں سے تھامتے وہ سیدھا گھر لے آیا۔ وہ اب بھی سارے راستے کی طرح خاموش تھی اور اس کی خاموشی زحال کو کھل رہی تھی۔ اسے دھیرے سے بیڈ پر لٹاتے کمفرٹر اس کے اوپر ٹھیک کرتے خود روم سے باہر نکلایا اور آتے سامنے صوف پر بیٹھے ایک سگریٹ نکالی۔ وہ اسموکنگ جمل کے سامنے نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اب باہر نہیں آئے گی یہی سوچا اس نے سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر سلگائی اور سر صوفے کی پشت پر ٹکا لیا۔ نیند دور دور تک نہیں تھی۔ کتنی دیر وہ سگریٹیں پھونکتا رہا۔ جب روم کا دروازہ کھلا اور جمل دوپٹے سے بیگانہ باہر آئی، سامنے سے اسموکنگ کرتے دیکھ وہ چونکی، کیونکہ اب تک اس نے زحال کو ایسے نہیں دیکھا تھا۔ آپ اسموکنگ؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ادھورا سوال کیا۔ زحال اسے دیکھتے سگریٹ ایش ٹرے میں پھینک چکا تھا، لیکن خاموش رہا۔ ابھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں، وہ اس کے مقابلے آتے ڈپٹنے والے انداز بولی۔ لیکن وہ اب بھی منہ پھیر گیا۔ کان کھلے ہیں؟ نہیں، بند ہے۔ اس کی بات بیچ میں کاٹتے سخت لہجے میں بولتا اٹھ کھڑا ہوا۔ جمل اس کے رویے پر حیرت زدہ ہوئی۔ اس نے کبھی اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ کیوں آئی ہو باہر؟ جا کر سو جاؤ، کرخ لہجے میں بولتا۔ رخ بدل گیا۔ اندر میں جیسے ٹیس سی اٹھی اسے اس رویے میں بات کرنے پر۔ ابھی وہ جانے کی بجائے وہیں کھڑی رندی سی آواز میں بولی، جمل جاؤ۔ یہ وہ غصے سے دھاڑتے مڑا ہی تھا جب اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے بہتے زحال کو دیکھتے رک سا گیا۔ دل پر جیسے کونسا سا پڑا اور ایک ہی جذب میں اس تک پہنچتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ وائی فی، رو کیوں رہی ہو؟ اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کرتے قدرے نرم لہجے میں پوچھا، لیکن وہ اب اسے خود سے پیچھے دھکیلتی دور کھڑی ہوئی۔ آپ ہم مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ رونے میں جیسے روانی آئی زحال کا دل کیا سر پیٹ لے۔ ڈانٹا نہیں، بس غصہ آ گیا تھا یار۔ تم بیوی ہو میری، ایسے کسی سے ڈرتے نہیں؟ دیکھ سکتا میں اسے کومل سے اتنا ڈرتے دیکھو اندر سے جل بھن رہا تھا، لیکن وہ کیا، وہ کون سی 30 مار خان ہے؟ اس کی بات بیچ میں کاٹتے بولا، لیکن تم ضرور ہو وائفی، دھیمے لہجے میں بولتا، پھر سے قریب آتے اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ تم کچھ بھی کرو، کوئی تمہیں غصہ دلائے، اسے قتل تک کر دو، لیکن میں نہیں چاہتا تم میری بیوی ہو کر کسی سے ڈرو۔ جیسے مجھے ڈرا کر رکھتی ہو ایسے سب کو ڈراؤ۔ خود کو ڈرانے والی بات تھوڑی دھیمی کی، لیکن جمل پھر بھی اسے گھوننے لگی۔ ہاں تو ڈرا کر ہی رکھتی ہو، تمہارے رونے سے، تمہاری ٹینشن لینے سے میں ڈرتا ہوں، تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ بولتے بولتے اس کا لہجہ بھاری ہوا۔ اس نے ایک قدم مزید آگے آتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے خود سے لگایا۔ تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ، اس بات کو سوچ کر بھی ڈرتا ہوں۔ اس کے انداز سے وہ کوئی جنونی شخص لگ رہا تھا، جہاں جمل کو اس کا یہ جنونی روپ پسند تھا، وہیں اسے کبھی کبھی اس سے خوف بھی آتا تھا۔ تم میری محبت ہو، میرا عشق، میرا جنون ہو، تم نہیں جانتی، تم میری کل کائنات ہو۔ اس کے منہ سے زڑگیا لفظ سنتے جمل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ زڑگیا مطلب؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ وہ یہ پشتو لفظ ہے، اس کا مطلب دل کا ٹکڑا ہے۔ وہ بتاتے ہوئے نہ پیارا لگ رہا تھا۔ ابھی آپ میرے ساتھ پشتو کیوں نہیں بولتے؟ وہ دونوں آج زحال کے پہاڑی سینے پر ٹکاتے لاڈ سے پوچھنے لگی۔ زحال کو اس کا یہ انداز بے حد پسند آیا تھا۔ ابھی محبت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اردو سمجھتی نہیں ہو؟ پشتو بول کر بیڑا غرق کروانا ہے مجھے اپنا؟ یہ بات بول کر بھی وہ اپنا بیڑا غرق کر چکا تھا۔ جمل نے گھور کر اسے دیکھا اور مکھوں کو برسات شروع کر دی۔ زحال کا ہنس ہنس کر برا حال ہونے لگا تھا۔ بھائی آپ مجھے ایسے لگے نہیں تھے۔ بیچارگی منہ پر سجائے برداشت رو دینے کے قریب تھا۔ ایسا مطلب کیسا؟ ڈرائیونگ کرتے بیک میرر سے اسے دیکھا جیسے آدھی رات کے اس پیر میں موت پڑ رہی تھی۔ البتہ پامیر خاموش بیٹھا تھا۔ وہ تو یعقوب کی حرکت سے اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا۔ اگر پاشا کو پتہ چلا تو چھلچراول کر دیں گی ہماری۔ اس کا اگلا دکھ جاگا۔ بیٹا یہ بات صرف ہم تینوں کو پتہ ہے، پاشا کو پتہ چلی تو تمہاری قبر کسی کو پتہ نہیں چلے گی۔
بلاس منہ کھولے اس کی دھمکی پر دکھ سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ لوگ تھوڑی دیر میں جیلانی میں لا کے بیٹھ تھے۔ گارڈز کی وجہ سے پیچھے ایک سڑک پر گاڑی روکی اور چوری چھپے تینوں نے دیوار پھلانگی۔ اب تینوں کولوں پر ہاتھ رکھے ہونکوں کی طرح حویلی کو دیکھ رہے تھے۔ اتنی ساری کھڑکیاں تھیں، اب اس کی والی کی کون سی تھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بلاس اوپر دیکھتے دیکھتے نیچے سیدھا گملے میں جا بجا اور ٹکر لگتے منہ سے ایک زبردست چیخ نکلی جیسے نکلنے سے پہلے پامیر منہ میں ہی دبا گیا۔ یار یہ مروائے گا، اس جیلانی جلاد کو پتہ چل گیا تو سیدھا پاشا کے پاس پہنچے گا شکایت لے کر۔ یاقوت کا بس نہیں چلا، بلاس کو وہیں شوٹ کر دے، ہاں، اور پھر پاشا ہم تینوں پر اپنے نشانے پکے کریں گے۔ نہیں، اب وہ بچہ رو دینے کے قریب تھا۔ پامیر اور یاقوت نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب دونوں کا سر پٹکنے کا دل چاہ رہا تھا اس نمونے کو ساتھ لانے پر۔ وہ اپنی زندگی میں صرف دو ہی چیزیں سے ڈرا تھا، یا تو بلیوں سے یا پاشا کے ہاتھ سے ہوئی چترول سے۔ بھائی یہ تو مشکل ہے، اب بھابھی کا کمرہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ پامیر نے فکر مندی سے یاقوت کو دیکھتے کہا جو خود پریشان سا کھڑا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بسم اللہ پڑھیں اور چڑھ جائیں، غلط ایڈریس پر پہنچ جائیں تو ان کو میرا نمبر دے آئیے گا۔ بلاس کی بات پر دونوں نے بیافقہ کو اسے دیکھا جس کی اب تک جان نکل رہی تھی۔ لڑکی کا سوچتے سارا ڈر ہوا ہو گیا تھا۔ بیٹا جیسے تیری شکل ہے نا، اس کے ساتھ جنت میں بھی حور مل جائے تو غنیمت جاننا۔ پامیر نے اس کی ٹھوڑی پکڑتے جلانے والے انداز میں کہا جس پر بلاس کو لس کر رہ گیا۔ نہیں، کیوں؟ میں کروں گا پاشا سے بات اس CPR والی لڑکی کے لیے۔ پامیر کو پیچھے کرتے بلاس کو خود سے لگاتے پیار سے بولا، لیکن اس کی بات پر تو بلاس سکتے میں ہی چلا گیا۔ اس کو کیسے پتہ اس بات کا؟ ایسے نہ دیکھو، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ بیٹا جس دن تم اپنا منہ گلابی کر کے آئے تھے نا، میں دیکھ چکا تھا۔ اور اگلے دن پامیر کی باتیں، ان کے فالتو دماغ۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی مشی کی چیخنے کی۔ تینوں نے بیافقہ کے اس آواز کی سمت میں دیکھا۔ ایک کے بعد ایک چیز وہ پھینکتی توڑتی گئی اور چیختی رہی، شاید کسی بات کا غصہ نکال رہی تھی۔ یاقوت بنا دیر کیے اس ونڈو کے ساتھ گزرتے پائپ پر چڑھا۔ پامیر اور بلاس دونوں نے اسے چڑھنے میں مدد دی۔ بیچ میں پہنچا ہی تھا کہ پیر بری طرح سے پھسلتا وہاں لگے کیل میں جا گھسا۔ بھائی آرام سے۔ وہ دونوں نیچے کھڑے بے چین ہو اٹھے کیونکہ وہ جوتے اتار کر چڑھا تھا، اس لیے پیر سے خون اب ٹپک کر نیچے گھاس میں جذب ہو رہا تھا اور وہی خون اس پائپ پر بھی لگ چکا تھا۔ وہ بنا چوٹ کی پرواہ کرتے ونڈو تک جا پہنچا جو قسمت سے کھلی تھی۔ یاقوت اپنے منہ پر آتے پردے سائڈ کرتے اندر داخل ہوا جب نظر مشی کے ہاتھ پکڑے فلاور واز پر گئی جو وہ اسی جانب پھینکنے والی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، مارنا نہیں۔ اس کے پھینکنے سے پہلے یاقوت چیخ پڑا، لیکن یاقوت کو اپنے کمرے میں دیکھ مشی تو سکتے میں ہی چلی گئی۔ فلاور واز ہاتھ سے چھوٹتے زمین پر جا گرا۔ سر تا پیر یاقوت کو دیکھتے آنکھوں سے بہتے سے حال میں جیسے اضافہ ہوا۔ وہ اب تک بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، اسے اب بھی وہ وہم لگا۔ تم نظریں اس پر ٹکائے بے یقینی سے بولی، نہیں میرا بھوت، میں ہی ہوں پاگل لڑکی۔ آگے سے وہ تڑک کر بولا، لیکن وہ بنا اس کا لہجہ دیکھے ایک ہی جس میں سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ یاقوت نے اپنے بازو کو گھیرا، اس کے گرد تنگ کرتے اسے خود میں بھیجا۔ اتنی شدت مشی میں بھی تھی جو اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے محسوس کرواتی تھی۔ اس کا یوں تڑپ کر رونا یاقوت کا دل دہلا کر آ گیا تھا۔ وہ ہچکیاں لیتے اس کے سینے میں جیسے پیوست ہو جانا چاہتی تھی۔ اتنی شدت اور تڑپ یاقوت نے اب تک اس میں محسوس نہیں کی تھی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ بتاؤ۔ اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے پیار سے پوچھتے منہ پر آئی لٹوں کو کان کے پیچھے رسا، لیکن وہ پھر سے اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میری جان بتاؤ تو کیا ہوا؟ اس کی حالت دیکھ یاقوت کو فکر ہونے لگی تھی۔ وہ ڈیڈ کہہ رہے تھے کہ وہ چپ، ایک دم چپ۔ ہچکیوں میں وہ بات تک پوری نہیں کر پا رہی تھی۔ یاقوت اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ تک لایا اور بٹھاتے پانی کی گلاس اس کے لبوں سے لگا گیا اور خود گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ بتاؤ کیا کہا میرے سسر نے؟ یاقوت کو اندر تھوڑی ہنسی آئی۔ کیسا وقت آ گیا تھا، جیلانی جیسا بندہ اس کا سسر بن گیا تھا۔ یہ بات تو دور کر وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کورٹ کے ذریعے ہماری طلاق کروا دیں گے۔ وہ سوں سوں کرتی بولتے سر جھکا گئی۔ اس کی تو یاقوت غصے سے اٹھنے لگا تھا جب مشی نے اس کے ہاتھ تھامتے روکا۔ نہیں نہیں، تم نہ جاؤ باہر، وہ تمہیں کوئی نقصان۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ڈرتا ہوں ان سے؟ سوالیہ تھا مشی نفی میں سر لاگے۔ میں ڈرتا صرف اللہ سے ہوں مشی۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے بے حد نرم لہجے میں کہا، اور پاشا سے؟ اتنے دنوں میں پاشا کی اہمیت وہ یاقوت کی زندگی میں سمجھ گئی تھی۔ ان کی عزت کرتا ہوں، ہاں وہ الگ بات ہے کہ ان کے غصے سے تھوڑا ڈرتا بھی ہوں، لیکن تم فکر کیوں کر رہی ہو؟ دیکھتا ہوں کون سا جج ہمیں الگ کرتا ہے، وہی قبر بنا دوں گا سالے کی۔ یاقوت اس کی گالی پر مشی نے ڈپٹا، تم نے یہ کیا پہن رکھا ہے؟ اتنی دیر میں اس کی نظر مشی کی ڈریس پر گئی۔ وہ اس وقت سلک سے بنے نائٹ ڈریس میں ملبوس تھی۔ یہ میرے سلیپنگ سوٹ ہے۔ وہ جانتی تھی یاقوت کو ایسے ڈریسز نہیں پسند، لیکن ساتھ سلیپنگ بھی کہا تاکہ سمجھ جائے۔ باہر ایسے کپڑے پہنے نا تمہیں ضائع کر دینا ہے میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے۔ لہجہ خاصا سخت ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا ایسے کپڑے باہر نہیں پہن جاتے۔ مشی دھیرے سے سر اس بات میں لاگی جس پر یاقوت کو اس پر ٹوٹ کر پیر ہے۔ وہ واقعی بدل چکی تھی۔ اور یہ ہونٹوں پر آئل کیوں لگا رکھا ہے؟ نظر اس کے ہونٹوں پر پڑتے پوچھا مشی کا دل کے سر پیٹ لیا۔ وہ میرے لپس ڈرائی ہو گئے تھے اس لیے لگایا تھا لپ آئل۔ اچھا تو میں کر دیتا ہوں، یہ ڈی ہائیڈریشن کی کمی پوری۔ اس کی بات میں مشی نے پھٹی نظروں سے اسے دیکھا جو اسے اپنی نظروں میں بھرے قدم آگے اٹھاتا آ رہا تھا۔ مشی اس کی آنکھوں میں اٹھتے جذبوں کے طوفان کو دیکھ کر ڈر کر پیچھے ہٹتی گئی۔ پیچھے بیڈ سے ٹکراتے وہ اور یاقوت ایک ساتھ بیڈ پر گرے تھے۔
اسے ایک ہی جسم میں بیڈ پر لٹاتے خود اس کے اوپر دب سے آ گرا۔ میشی زور سے آنکھیں میتی منہ پھیر گئی جب یاقوت کے لب سیدھا اس کے رخسار پر آ ٹکے جہاں میشی کی بند آنکھیں اس رومانٹک شاٹ پر کھل کر پھٹی تھیں، وہیں یاقوت نے زور سے آنکھیں بند کرتے ایک آنکھ تھوڑی سی کھول کر میشی کے ایکسپریشن چیک کیے جو کہ حیرت کن تھے۔ یاقوت نے دھیرے سے اوپر چہرہ اٹھاتے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ دونوں کے دل نے وہ شور مچایا کہ بس ہنسی دونوں کی آئی تھی، البتہ خود پر ضبط کیے پڑے رہے۔ یاقوت نے انگلی کے پھول سے میشی کی ٹوڑی پکڑتے اپنی جانب چہرے کا رخ کیا جو اس کی قربت پر سرخ کندھاری ہوئے جا رہا تھا۔ چہرے کا طواف کرتی نظریں اس کی نظروں سے ملی۔ اف کے شہد رنگ آنکھوں کا سیاہ آنکھوں سے ملا۔ پھر سے وقت روک گیا، سانس سے روک گیا۔ تم اتنی خوبصورت تھی، یہ دوری سے تھوڑی میری جنونیت بڑھا دی، دیوانہ وار اس کے چہرے کو دیکھتے خمار آلود لہجے میں پوچھا۔ وہیں میشی کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ یاقوت نے دھیرے سے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے تو میشی اپنی آنکھیں سکون سے موند گئی۔ تھوڑی دیر پہلے جو شعلے بھڑک رہے تھے ان پر جیسے ٹھنڈی پھوار سی پڑ گئی تھی، اب واقعی میں شام کا سکون بن چکا تھا۔ اس کے بغیر میشی برباد تھی۔ پیشانی چومتے وہیں سے اس کی روئی روئی سی آنکھوں پر اپنے لب رکھتے عجیب سی ٹھنڈک پہنچائی۔ میشی کی حالت ایسی تھی گویا ماں اپنے بچے کو چھوڑ گئی ہو اور وہ بچہ رو رو کر برا حال کر لے اپنا، اور پھر وہ ماں واپس آتے اسے اپنی آغوش میں لے کر پیار کر رہی ہو اور وہ بچہ چپکی سادے وہ لمس محسوس کر رہا ہو۔ اسے بڑھتے جنون کو دیکھ میشی بے اختیار اسے روک گئی۔ ہر بار تمہاری نہیں مان سکتا۔ میشی کو اس کی بھاری آواز سے بھی خوف آنے لگا تھا۔ وہ اپنی انگلی اس کے بیلی بٹن کے گرد گھماتا سانسوں کو بھاری ہونے پر مجبور کر رہا تھا۔ تبھی ایک دوسرا بٹن کھلنے کی آواز کمرے میں گونجی۔ میشی نے سب سے آنکھیں میتے سانس لینے کی کوشش کی لیکن ناکام۔ میشی میری جان دروازہ کھولو۔ تبھی ایک عمر رسیدہ خاتون کی آواز آئی۔ یاقوت نے نظر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا، میشی کو سوالیہ نظروں دیکھا۔ مام ہے وہ اب آئی ہیں؟ جب افساریہ پوچھا۔ چیزاں پھینکنے والی تو یاقوت کے نیچے دبی تھی، تو وہ اب کیوں آئیں؟ یاقوت کو حیرت ہوئی۔ میرا بیبی، تم اس دفعہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لینا پلیز۔ وہ پہلے آ جاتی لیکن اپنی بیٹی سے اچھی طرح واقف تھی۔ جہاں وہ 10 چیزیں توڑتی وہیں ان کے روکنے پر وہ 20 چیزیں توڑ ڈالتی، مزید غصے میں جو خود کو نقصان پہنچاتی وہ الگ۔ مام نہیں کہہ رہی جائیں اب۔ خاصی تیز آواز میں ماں کو تسلی دیتی یاقوت کو دیکھ لگی۔ جس کے لیے توڑ پھوڑ کر رہی تھی وہی اس کے اوپر تھا قریب۔ یاقوت نے گہری مسکراہٹ لی، اپنی دیوانی کو دیکھا۔ بچے کھانا تو کھا لیتی، تم نے کچھ نہیں کھایا کل سے؟ ان کی بات پر یاقوت کے چہرے کی اسمائل غائب ہوئی۔ یہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ایک آئی برو اچکاتے سوال پوچھا۔ وہ ڈیڈ کی بات پر غصہ آ گیا تھا۔ بولتے اس نے نظریں جھکا لی۔ اف، مشائم قدیر جیلانی جیسی ٹیڑھی چیز یاقوت مرزا کے آگے اتنی سیدھی ہو گئی تھی۔ یہ بات میشی کے ماں باپ دیکھ لیتے تو ابھی اس کو یاقوت کے ساتھ رخصت کر دیتے۔ چپ کر کے ٹھیک سے کھانا کھاؤ، ہماری گولڈن نائٹ پر تم بے ہوش بھی ہو گئی نا، میں نے تب بھی اپنا حق تم سے لینا ہے۔ اس کی بات میں میشی کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ شرم سے پل میں سرخ لال ہوئی۔ تبھی باہر سے تیز میوزک کی آواز گونج اٹھی۔ یاقوت نے ناسمجھی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، ساتھ میشی نے بھی اپنا سر اٹھایا۔ یہ تمہارے یہاں رات کو سانگ بھی چلتے ہیں؟ سوالیہ پوچھا۔ میشی نے سر نفی میں ہلایا۔ میوزک کی دھمک اتنی تیز تھی کہ چوتھے محلے والے بھی جاگ جائیں۔ ہے بے ایمان دل بڑا بے ایمان، ہوتا نہیں آسان اسے یہ سمجھانا۔ سانگ سنتے یاقوت کے دماغ میں لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ دونوں نمونے کلک ہوئے۔ وہ ایک ہی جسم میں اٹھتا ونڈو تک آیا۔ بے ایمان دل بڑا ہے بے ایمان، تیرے لیے شیطان میری ایک نہ مانے۔ یاقوت کا دل کیا سر پیٹ لے، اس کا شک صحیح نکلا، وہی دو تھے۔ دونوں کے پاس اتنے بڑے بڑے اسپیکر کہاں سے آئے؟ یاقوت کو سمجھ نہیں آئی، لیکن حیرت جیلانی کے گارڈز کو ان کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھ گئی۔ دل جیتے یا میں جیتوں دیکھوں گی، دیکھے گا تو، لو دل سے شرط لگے مجھے تو تیری لت لگے۔ دونوں گارڈز کو پکڑتے کپل ڈانس والے موو کرتے اپنے ساتھ ان کو بھی پاگل کر رہے تھے۔ ان دونوں کو لگا تھا ان کے ڈانس سے آج اس جگہ زمین میں گڑا ضرور ہوگا۔ مجھے تو تیری یہ لت لگے۔ اف، گارڈز اپنی بندوق ایک جانب کرتے دونوں کو ایسے پکڑ کر ڈانس کرنے لگے جو مانو وہ دونوں کوئی خوبصورت حسینہ ہو، اور وہ دونوں تو پوری طرح سے ٹون ہو چکے تھے۔ روکو جتنا اتنی بغاوت ہو، لگتا ہے ایسے حال دل کی تم ضرورت ہو۔ ایک گارڈ نے برلاس کو پیٹ سے پکڑتے گال پر چمنی دی تو وہ وہیں کا وہیں ڈھیر ہونے لگا تھا۔ یاقوت کا ہنس کر برا حال ہونے لگا۔ وہ دونوں پکڑے گئے تھے، تب یہ ان گارڈز کو بہلانے کے لیے اس چچوری حرکت پر اتر آئے تھے۔ سانگ جیسے یاقوت کا سوچ کر لگایا تھا بالکل اس پر میچ ہو رہا تھا۔ مجھ کو بھی تو بھی نشے میں پوری۔ برلاس نے پامیر کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے سے لگایا۔ گارڈ سے اچھا تھا وہ پامیر کے ساتھ ڈانس کر لے تو یہ کیسی یہ طلب لگ گئی، مجھے تو تیری لت لگے۔ دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گارڈز کو اگنور کرتے اپنے ہی من میں مست ٹمکے لگانے لگے۔ ایسے ٹمکے تو کوٹھے پر نہیں لگتے ہوں گے جیسے ان دو نمونوں کے لگ رہے تھے۔ اوپر کھڑے میشی اور یاقوت مانو آج ہنس ہنس کر ہی مر جائیں گے۔ دونوں ایک دوسرے سے لگے نیچے دیکھتے ہنس ہنس کر ایک دوسرے پر ہی لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ یہ کتنے فنی ہیں۔ میشی ہنستے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنے والا پانی صاف کرنے لگی۔ یاقوت نے اسے ہنستے دیکھ ایک ہی جھٹکے میں ہاتھ پکڑتے گول گول گھمایا۔ اب سانگ ان پر میچ تھا تو وہ کیوں پیچھے رہتے؟ میشی گھومتے ہوئے سیدھے اس کے سینے سے آ لگی جب یاقوت نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے آنکھوں سے آنکھیں ملائے دائیں سے بائیں ایک سٹیپ لیا۔ ایک تو ایک میں، ایک بات ہوئی اپنی، حیران ہے کیوں سارا جہاں، جو رات ہوئی اپنی۔ میشی اس کی لپ سنگ اتنی پرفیکٹ دیکھ چکرانے والی تھی۔ مجھ سے تو آ کے ملا
تو یہ ہوا ہے سلا. خیر آگے چلتے ہیں. میشی کی وڈنگ پر اسے گول گھمایا جب وہ چکراتی اس کے بازو پر آ گری. اس کے چہرے پر جھکے یاقوت اس کے بےحد قریب تھا. جب دونوں کی گرم سانسوں کا تبادلہ ہوا جیسے مجاز ایک سنسنی سی دوڑ گئی. تبھی سانگ بند ہوا. یاقوت میشی کو سیدھا کھڑا کرتے ونڈو سے نیچے دیکھنے لگا. جیلانی باہر اپنے گارڈ پر چلا رہا تھا جبکہ وہ دونوں گاڑی کے پیچھے چھپ چکے تھے. اب گارڈز کو ڈانس کرنے لگے تھے تو ان دونوں کا نام کیوں لیتے. چپ چاپ جیلانی کی ڈانٹ سنتے گئے. وہ اچھا خاصا چیخ کر واپس اندر چلا گیا. ان دونوں چہرے ڈھانپ رکھے تھے جس سے ان میں سے کسی نے بھی ان کو نہیں پہچانا تھا. چلو میں چلتا ہوں اور دوبارہ یہ توڑ پھوڑ نہ کرنا ورنہ میں تمہارا سر پھوڑ دوں گا. اس کے ماتھے پر پیار دیتے ہوئے واپس جانے کے لیے مڑا جب میشی نے اس کا بازو زور سے تھاما. یاقوت نے مڑ کر اسے دیکھا. وہ سیدھا اس کے سینے سے لگ گئی. اس کی تڑپ پر یاقوت کے لب گہری مسکراہٹ میں ڈلے. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھ سے ایسے ملنے آئے ہو. ہاں اسے سچ میں یاقوت جیسے ٹھنڈے بندے سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ رات کے اس پیر اس سے ملنے آ سکتا ہے. کوئی چیز مجھے مار کر یقین کر لو. اسے خود میں بینتے چھیڑا. جب اس کی بات پر میشی نے سر اٹھا کر اسے پورا میرا سونا مائی شریلا ہے جم بولتا. اس کا ماتھا جھوم گیا. اس کے جملے پر میشی کا دل باغ باغ ہوا تھا. بدلے میں اس نے یاقوت کا گال جھوم کر اپنا حق ادا کیا. وہ واپس سے اسی طرح پائپ سے نیچے اترتا ان دونوں کے پاس جا پہنچا. میشی اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک ان کی گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی. صبح فجر کی اذانوں پر اس کی آنکھ کھلی. اس نے یہاں وہاں دیکھتے اٹھنے کی کوشش کی جب اپنے آپ کو زیال کے سہار میں جکڑے پایا. جمل نے مڑ کر اس کا چہرہ دیکھا. وہ اتنی معصومیت سے اسے بچوں کی طرح خود میں بیچے سو رہا تھا. ابھی گہری نیند میں وہ یکدم بولا تھا لیکن آنکھیں نہیں کھولی. وہ اسے اپنے قریب محسوس کر رہا تھا. فجر کا وقت ہو رہا ہے. نماز پڑھ کر اللہ جی کو تھینکس بولنا ہے. اس کی بات پر زیال کے لب گہری مسکراہٹ میں ڈلے. جاؤ پڑھ لو. آپ بھی اٹھیں دونوں پڑھیں گے. جمل کی بات پر اس نے آنکھ کھولی اور سوچ میں پڑ گیا. اس نے آخری دفعہ کب نماز پڑھی تھی. شاید جب وہ 16 سال کا تھا تب بھی صرف اپنے رب سے شکوے شکایت کرنے کے لیے. نہیں تم پڑھ لو. اس کے نیچے سے اپنا بازو نکالتے وہ کروٹ بدلتے آنکھیں موڑ گیا. جمل پہلے تو اسے گھوتی رہی پھر اس کے بال مٹھی میں جکڑتی چہرہ اوپر کیا. شرافت سے اٹھ جائیں. زیال نے بے بسی سے اپنی ایک عدد بیوی کم بچی کو دیکھا. اس کے بال پکڑنے کی ہمت کرنے والی وہ پوری دنیا میں ہی پہلی تھی. بیبی ضد نہیں. جاؤ پڑھ لو تم. نو آپ اٹھ رہے ہیں یا اٹھاؤں میں ٹیشو. دھمکی آمیز لہجے میں بولی کیونکہ آخری حال تو صرف وہی تھا. ٹس سے بہانا. اٹھا لو. ہاں وہ ڈیٹ اب بھی نہیں مانا تھا. اب کے بار وہ اتنی زور سے چیخی کہ وہ ایک ہی جھٹکے میں سیدھا ہو بیٹھا. اٹھ گیا. کیوں چیخ کر میرے بچے کو بھی ڈرا رہی ہو. اس کی حرکت پر زیال تڑک کر بولا جبکہ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائے بیٹھی تھی. تو اگر چاہتی ہیں آپ کا بیبی سکون سے رہے تو اٹھیں اور وضو کر کے آئیں. اس کی دھمکی پر زیال ساتھ جھٹکتا اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا. تھوڑی دیر میں وہ فریش ہوتا باہر نکلا. زیال کو اب نیند کے جھٹکے آ رہے تھے یا وہ بچنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جمل اس کی ایک ایک حرکت نہ اٹھ کر رہی تھی. جب اس کے ہاتھ سے ٹاول لیتے اسے کھینچ کر بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے بال ٹاول سے خشک کیے. اس دوران وہ کتنی ہی بار اس کے بیلی پکڑ پکڑ کر چوم چکا تھا. ابھی سیدھے ہو کر بیٹھے. اگر معجز آتے اسے کیوں میں اپنے اندر والے بیبی کو پیار کر رہا ہوں. تمہیں کیا مسئلہ ہے. جان بوجھ کر گال پھلائی. کیوں اس سے آپ کا باہر والا بیبی تنگ ہو رہا ہے. آگے سے وہ بھی کھلس کر بولی. نماز والی ٹوپی نہ ہونے کی وجہ سے جمل نے اس کا رومال ہی ماتھے پر باندھ دیا تھا. وہ بجائے نمازی لگنے کے کنڈا لگ رہا تھا جو وہ سچ میں تھا بھی. زیال نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا. سفید کلر کی شلوار قمیض میں وہ جمل کو کافی ڈیشنگ لگا تھا لیکن اس کی نظر اچانک ہی زیال کے گریبان پر گئی جہاں سے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے. اس نے آگے آتے وہ دونوں بند کر دیے. یہ تو کھلے رہنے دو. نہیں یہ بند رہیں گے اور باہر جا کر بھی نہیں کھولنے. اللہ جی دیکھ رہے ہیں. اس کی بات پر زیال کا دل اب واقعی زور زور سے ٹکرے مارنے لگ رہا تھا. میں بول دوں گا کہ یا اللہ میری بیوی کا دماغ تھوڑا سا اٹک گیا. اس کو یہ نہیں پتا کہ مسجد میں لڑکیاں نہیں ہوتی. جمل تو بس گور کر رہ گئی تھی. پھر خود کا حجاب بنانے لگی. اذان میں ابھی وقت تھا. اس نے خود کو اور اپنے 30 سالہ بیبی کو اچھے سے تیار کیا. تب تک اذان بھی ہونے لگی تھی. جائیں آپ اور جلدی پڑھ کر واپس آئیں. بولتے ہوئے اسے باہر نکلا. وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر نکل آیا. پارکنگ ایریا میں یاقوت کی گاڑی والی جگہ خالی دیکھ چکا. میر بخش اس کی آواز پر وہ دوڑتا ہوا اس تک آیا. جی پاشا. اس نے آتے اس کے سامنے سر خم کیا. یاقوت کہاں گیا ہے. سوال ہی پوچھا. پاشا وہ برلاس اور پامیر سائیں کے ساتھ کہیں گئے ہیں. اگر ان کی جگہ پاشا کہیں جاتا تو کسی کی جرأت نہ ہوتی بتانے کی کہ وہ کہاں اور کب گیا. لیکن یہاں پوچھنے والا خود پاشا بے تھا. سچ رکھتا. وہ اپنی گاڑی کی جانب اسٹارٹ کرتے رخ مسجد کا کیا. کچھ ہی دیر میں وہ مسجد کے سامنے گاڑی روکے وہیں رومال اتار کر منہ پر باندھتے اندر آیا اور ایک کارنر ڈھونڈتے وہاں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کی. تھوڑی دیر میں نماز ختم کرتے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ذہن پر زور دیا کیا اسے کچھ چاہیے تھا. جو چاہیے تھا وہ اس کے پاس تھا جس پر الحمدللہ بولتے اٹھ کھڑا ہوا. واپس سے گاڑی میں آتے اس نے رومال ویسے ہی سر پر باندھ دیا. اگر جمل اس کے منہ پر دیکھ لیتی تو پھر ایک نئی ٹینشن لے لیتی. صبح کی روشنی پھیلنے لگی تھی. ہر جانب ٹھنڈی ٹھار ہوائیں باز گشت میں تھی. ٹریفک نہ کے برابر تھی اس لیے وہ لوگ جلدی اسلام آباد پہنچ گئے تھے. تم دونوں کو کیا ضرورت تھی وہاں مجرا کرنے کی. وہی دونوں جو پچھلی نشست پر بیٹھے اپنی کمر سہلا رہے تھے. یاقوت کی بات پر تڑپ کر اسے دیکھتے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. مجرا. اس نام پر دونوں کو سخت صدمہ ہوا. بھائی اس کے گارڈ نے دیکھ لیا تھا. اس سے پہلے وہ باقی سب کو اکٹھا کرتے تھے. آپ سے بھی مجرا کرواتے. ہم نے اس کا کام تمام کرتے جا کر قریب کلب سے اسپیکر اٹھا کر چلا دیے.
بلا سے ایک ہی سانس میں ساری بات بتاتا، پھر سے کمر پکڑ کر آنے لگا۔ اب پاشا کے سامنے اگر یہ کمر درد ظاہر کر دیا نا، تم لوگوں کے ساتھ میری بھی کمر توڑ دیں گے۔ ڈرائیونگ کرتے اسے اپنی فکر ہوئی، دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے یہ حرکت تو کر بیٹھا۔ اب دل بے چین ہو اٹھا تھا، ایک تو اس باولی کو چھوڑ کر آنے کا، دوسرا پاشا کا خوف۔ اس نے سر اسٹیئرنگ پر دے مارا۔ سارے راستے وہ دونوں آئیں بتے ایک دوسرے پر لت پت پڑے اپنے ایریا میں داخل ہوئے۔ یعقوب نے اترتے دونوں کو پچھلا دروازہ کھولتے سہارا دے کر اتارا اور دھیرے دھیرے چلتا دونوں کو ڈیرے پر لایا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ اس کے دل کے ساتھ قدم بھی وہیں کے وہیں رک گئے۔ حالت ایسی ہوئی کہ کاٹو تو لو نہیں۔ دونوں کندھوں سے ہاتھ نکالتے سیدھا کھڑا ہوا اور دونوں جو اب تک درد سے کرا رہے تھے اس کا سہارا ہٹتے دڑام سے نیچے جا گرے۔ اف، مار دیا بچے کو، بلاس درد کے مارے زور سے چیخا۔ جب دونوں زمین پر کون نہیں ٹکاتے اٹھنے کی کوشش میں، جیسے یہ جانم موڑے سامنے بیٹھی آتما کو دیکھ دونوں کو اپنی اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ سامنے چیئر پر وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، سفید سوٹ میں ماتھے پر رومال باندھے، منہ میں ٹوتھ پک لیے، انہیں کو ایک آئی برو اچکائے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دونوں کرنٹ کھا کر سیدھے کھڑے ہوئے۔ کمر درد کہاں گیا کچھ پتہ نہیں۔ تینوں تیر کی طرح سیدھے کھڑے تھوک نکلنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ناکام ہو گئے۔ اس وقت پاشا موت کے فرشتے سے کم نہیں لگا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہے تم تینوں کی شاہی سواری ہے؟ ان کو دیکھتے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، لیکن اس کا سوال تینوں کی جان نکال گیا۔ ڈیرے پر ایک پل کے لیے گہری خاموشی کا راج ہوا، جب پاشا کی آواز دورہ گونجی، میں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو تینوں؟ اب کی بار لہجہ سخت ہوا۔ بلاس کا منہ ایسا تھا کہ ابھی رو دے گا۔ وہ نماز پڑھ کر۔ پامیر نے جلدی سے جھوٹ گڑھا۔ اس کے جواب پر پاشا نے ایک آئی برو اچکایا۔ تبھی تینوں کے بوتھوں سے نور ٹپک رہا ہے نا؟ پاشا کے تڑک کر بولنے پر بیچ میں کھڑے پامیر نے یاقوت کا چہرہ دیکھا جہاں سے معصومیت ٹپک رہی تھی، وہیں بلاس کو دیکھا، تیرے چہرے سے تو لعنت ٹپک رہی ہے، اس کا ڈر دیکھ پیچھے سے اس کو ٹوکا مارا۔ یاقوت یہ نکلی تھی جان یاقوت کی اپنے نام پر۔ پاشا کے پکارنے پر وہ پورا کام گیا۔ جیسے پہلے یاقوت کچھ بولتا، پامیر بول پڑا، پاشا آپ اتنی صبح کیسے؟ اس کے سوال پر پاشا نے تیکھی نظر اس پر ڈالی۔ جس مسجد میں تم تینوں خطبے پکشوا کر آئے ہو وہاں کی امامت میں نے ہی تو کروائی تھی، دیکھا نہیں؟ استفسار کرتے ایک آئی برو اچکائی، وہیں تینوں کا منہ ایک ساتھ کھلا۔ ڈیرے پر ایک پل کو گہرا سناٹا سا چھا گیا، البتہ یاقوت کے اندر دھڑکتے دل نے شور مچا رکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم لوگوں کی شادی ہو جانی چاہیے تاکہ میں اس طرح سکون سے رات اپنے گھر گزاروں۔ اس دفعہ بلاس نے ان دونوں کو دیکھا جن کا حال شادی شدہ ہو کر بھی بلاس سے برا تھا۔ اس کا دل کے چھت پر کہکا لگائے، لیکن پاشا کو دیکھتے اپنی بتیسی پر رحم آ گیا، جسے توڑتے وہ ذرا دیر نہ لگا تھا۔ تم تینوں کو اندازہ ہے رات کو اس آوارہ گردی کا انجام کیا ہو سکتا تھا؟ ہے اندازہ؟ اب کی بار وہ پورے طیش میں بولا تھا۔ تینوں سر جھکائے کھڑے نادم سے ہوئے۔ پاشا سوری، غلطی ہو گئی ان سب میں۔ یاقوت پہلی دفعہ بولا، غلطی اس کی تھی اور کلاس ان بیچاروں کی بھی لگ گئی۔ ہم سیٹ اپ کر لیتے ہیں، کہتے فوراً سے اپنے کان پکڑ لیے پامیر اور بلاس نے تڑپ کر اسے دیکھا جو آج شاید قسم کھا کر بیٹھا تھا ان دونوں کی ہڈیوں کا سرما بنانے کی۔ اس کی دیکھا دیکھی مجبوراً ان دونوں نے بھی پکڑے۔ میں اب رو دوں گا، پامیر کے کان کے قریب ہوتے سرگوشی نما آواز میں بولا، اگر تو چاہتا ہے تیری ہونے والی بیوی اور میری گھر بیٹھی ایک عزت بیوی بیوہ نہ ہو تو چپ چاپ کر لے سیٹ اپ، جم سمجھ کر CPR والی بھی امپریس ہو جائے گی۔ پامیر کی بات پر بلاس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ ٹوٹی ٹانگیں دیکھ کر قسم سے اللہ پوچھے آپ دونوں کو، ہائے میری کمر۔ دھیرے سے سیٹ اپ کرتے منہ سے بساختہ یہ جملہ نکلا جس پر ان دونوں سمیت پاشا نے بھی دیکھا، لیکن خاموشی سے ان کو دیکھتا رہا، لیکن روکا نہیں۔ تو کس نے کہا تھا شیلا کی طرح ٹھمکے لگانے کو؟ شکر منا تیری عزت نہیں لوٹی انہوں نے، ورنہ کسی نے اپنی لڑکی بھی نہیں دینی تھی۔ آپ امیر کی بات پر بلاس اب زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار کر رونے والا تھا۔ اس سے پہلے تینوں کی ٹانگیں سچ میں ٹوٹتی۔ پاشا کے پیچھے کھڑی روح کو دیکھ تینوں وہیں کے وہیں اسٹیک ہوئے اور ان کی طرح اسے دیکھ لگے۔ جب ان کی نظروں کی سیدھ میں پاشا کی نظر اپنے پیچھے کی جانب اٹھی، وہ کرنٹ کھا کر کرسی سے اٹھا تھا۔ جمل سر پر دوپٹہ، کندھوں پر شال پھیلائے، کولوں پر ہاتھ رکھے اسے ہی گھوری تھی۔ آپ کو کہاں بھیجا تھا میں نے؟ وہ بولی اس لڑاکا انداز میں تھی کہ ہاتھ میں کچھ ہوتا تو سیدھے اس کے سر میں دے مارتی۔ جان میں نے نماز پڑھی ہے۔ پاشا گیری کہاں گئی پتہ نہیں۔ وہ پل میں حال بن چکا تھا اور یہ منظر تینوں کے لیے حیران کن تھا۔ وہ پہلی بار پاشا اور اس کی بیوی کے بیچ ہوئی گفتگو سنے تھے۔ تو یہاں دہی لینے آئے ہیں؟ جب میں نے کہا تھا سیدھے گھر آئیے گا، وہ مزید سر جھکا گیا۔ سوری۔ اس شیر کو اپنی شیرنی کے سامنے بھیگا پلا بنا دیکھ بلاس کے اندر خوشی سے پٹاخے پھوٹنے لگے تھے۔ وہ ایک ہی جست میں جا کر جمل کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ مسکراہٹ تو جیسے ہونٹوں سے چپک ہی گئی تھی۔ سیٹ اپ کروائیں؟ سیٹ اپ کروائیں بیوی سائیں؟ بلاس بولا تو اپنی کا سر اب نکلوائے گا۔ بلاس بولا تو ایسا سے لیکن پاشا سن چکا تھا۔
ابھی تیکھی نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ ہاں سٹ اپ کریں۔ وہ خود اس سزا پر سٹ پٹا رہی تھی، لیکن اس وقت یہی ٹھیک لگی تھی۔ ایک تو پہلے اتنی مشکل سے نماز پر بھیجا، اوپر سے آتے صبح صبح غنڈہ گردی شروع کر دی۔ شریف بنانے کا تو پلان دھرا کا دھرا رہ گیا۔ اس کی بات پر پاشا نے بجائے جمل کو دیکھنے کے بلال کو چھوٹی آنکھیں کر کے دیکھا۔ اس کی موت پکی آج۔ پیچھے کھڑے پامیر نے یعقوب کی کان میں سرگوشی کی، جس سے شاید پاشا کو ملنے والی سزا ٹھیک نہیں لگی تھی۔ یہ محبت، میری ماں نے آپ اس لڑکی کو چھوڑ کر پاشا سے نکاح کر لیں۔ جتنا دکھ آپ میں امڑ رہا۔ یعقوب کی حالت دیکھتے اس پر چوٹ کی، جس پر یعقوب نے نظریں ٹیڑھی کرتے دانت بھینچے۔ سنا نہیں؟ وہ پھر گرجدار آواز میں بولی۔ ہاں سن گیا، کر رہا ہوں۔ بولتے وہ فوراً کان پکڑ کر سٹ اپ کرنا شروع ہو گیا۔ بلاس اور پامیر پاشا کو دیکھتے اپنا کہہ کر روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ دونوں کو اس طرح پھنس کر ہنستے دیکھ پاشا نے خونخوار نظروں سے دیکھا، لیکن وہ پاشا کی پاشی کے پیچھے کھڑے تھے، اس لیے فکر گئی تیل لینے۔ اس کو ایسے دیکھ جمل کو بھی ہنسی آئی تھی، لیکن روکتے ایک قدم آگے آئی اور شریر نگاہوں سے اپنے ابی جان کو دیکھنے لگی۔ یعقوب نے دونوں کو اشارہ کرتے وہاں سے رفو چکر ہونے کا کہا۔ تینوں وہاں سے فوراً نکل گئے۔ اس وقت ڈیرے پر وہ تھی کہ جمل کے قریب آتی گلے میں اپنا بازوؤں کا آثار باندھ دیا۔ وہ جو بیٹھ کر اٹھنے لگا تھا، بیچ میں ہی رک سا گیا۔ ہائٹ بالکل جمل کے برابر ہو گئی۔ آنکھوں سے آنکھیں ملی، وقت روک گیا، دھڑکنیں شور مچانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک جھٹکے میں کمر مار ڈالتے اوپر اٹھا کر اس کی دونوں ٹانگیں اپنے کمر کے گرد لاک کی۔ اب وہ برابر تھی، بالکل برابر۔ اس کے ایسے ہی گود میں لیے اس نے پھر سے سٹ اپ شروع کیا، لیکن اب اسے پہلے سے زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ یہ شاید سکون، کیا سوچ رہے ہیں؟ اسے خود کو ایسے دیکھتے دیکھ شدید لہجے میں پوچھا۔ سوچ رہا ہوں باقی کی جم بھی آج ایسے ہی کر لوں۔ اس کی توڑی چومتے پیار سے بولا۔ جمل مسکرا کر سر جھکا گئی۔ صبح کے سہانے موسم نے اس رومانٹک ماحول کو مزید خوشگوار بنا دیا، تو وہ ایسے ہی جمل کو لیے گھر آ گیا۔ گھر آتے وہ سیدھا روم میں گیا اور بیڈ پر دھپ سے گرنے والے انداز میں لے لیا۔ کومل جو بریک فاسٹ بنا رہی تھی اسے دیکھتے پیچھے پیچھے روم میں آئی اور اسے ایسے پڑے دیکھ ایک ہی جس میں اس تک پہنچی۔ کیا ہوا؟ کہاں سے آ رہے ہو تم؟ اس کے پیچھے آتے سوال داغا، لیکن وہ خاموش رہا۔ میں نے پوچھا ہے کچھ؟ اب کے بعد غصے سے بولی۔ ایک تو اتنے دن بعد گھر آیا تھا، پاشا کی بدتمیزی کرنے کے بعد اس نے ٹھیک سے بات نہیں کی، جس سے غصہ کومل میں بھر چکا تھا۔ جس کو کیا تھا لڑکیوں کے ساتھ ڈانس کر کر کے میری کمر ٹوٹ گئی، بس؟ یا اور کچھ سننا ہے؟ آگے وہ بھی کلس کر بولا، لیکن لڑکیوں کے نام پر کومل کو جیسے برا لگا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید سوال کرتی، وہ پھر سے درد سے کرانے لگا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ اس کے پاس بیٹھتے فکر مندی سے پوچھا، لیکن انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ شاید ضروری نہیں سمجھا۔ وہ اس کے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو چکی تھی جو اس کے گھر سے زیادہ خوبصورت تھا۔ بتاؤ نا۔ کمر میں بہت پین ہو رہا ہے۔ اس کے اتنے اصرار پر بڑبڑاتے جواب دیا، جیسے وہ قریب ہونے کی وجہ سے بخوبی سن چکی تھی۔ کومل نے اس کی کمر پر دباؤ دیا تو پامیر کے منہ سے سخت ایک چیخ نکلی۔ بہت پین ہے؟ شرٹ نکالو، میں مساج کر دیتی ہوں، فکریہ انداز میں بولتی اسے کندھے سے پکڑ کر سیدھا کرنے لگی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اپنی شرٹ بھی نکال پاتا۔ کومل نے ایک ایک کرتے بٹن کھول کر اسے سہارا دے کر بیٹھاتے شرٹ نکال کر سائڈ میں رکھی اور واپس اسے لٹائے اور آئل لے کر آتے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنی شروع کی۔ اس کی کمر پر بنے چھوٹے چھوٹے سرخ دانے دیکھ اس کے دل نے بے اختیار ایک بیٹ مس کی۔ سی آرام سے کرو، تمہارا پیشنٹ نہیں، شور ہوں۔ اس کے دبانے پر بری طرح سے تل ملایا۔ وہ پہلے سے دھیرے دھیرے کرنے لگی تھی۔ دونوں انگوٹھوں کو ملاتے نیچے سے اوپر لے کر گئی۔ کمینوں سے ایسا مجرا کرواؤں گا کہ ساری آگ نکل جائے گی، پلس کر بولتے مٹھی بھیجی۔ اسے رہ کر جلانی کے گارڈز پر غصہ آ رہا تھا۔ کمر کے ساتھ ساتھ سر میں بھی مالش کی ضرورت لگ رہی۔ کومل کی بات پر پامیر نے سر اٹھا کر اسے ایک آنکھ سے دیکھا جو اپنی ہنسی دبا رہی تھی۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے، یہیں درد تمہیں دیا نا؟ اگلے ایک ہفتے تک ہاسپٹل نہیں جا پاؤ گی۔ اس کی بات پر کومل کی ہنسی اڑن چھو ہوئی۔ اگر وہ پاشا کو پانے کی ضد چھوڑ دیتی تو ایسا کچھ نہیں تھا جو پامیر اسے نہ دے سکے۔ جتنی محبت وہ کرتا تھا اتنی کومل سے شاید ہی آج تک کسی نے کی ہو، لیکن ضد وہ ہمیشہ برباد کرتی ہے اور کومل کی قسمت میں شاید بربادی لکھی جا چکی تھی۔ کومل کے ہلکے ہلکے مساج پر اسے تھوڑا آرام آیا، اتنا کہ وہ جلدی گہری نیند میں چلا گیا۔ کومل وہیں اس کے قریب لیٹے اس کے چہرے کے نقش غور سے دیکھنے لگے۔ سوتے ہوئے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کی بھویں قدرتی بنی بنائی اس کے چہرے کو مزید پرکشش بناتی تھی اور ہونٹ کومل کا دل زور سے دھڑکا اور دل کے آگے مجبور ہوتے اس نے آگے سر کر ہلکا سا اپنے ہونٹوں سے اس کے نابی ہونٹوں کو چوما، جس پر پامیر نے کسمساتے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور اس کی کھلی آنکھیں دیکھ کومل کرنٹ کھاتے پیچھے ہٹی۔ کبھی شرم نہیں آتی؟ سوتے ہوئے حسین مرد کی عزت لوٹتے ہوئے چہرے پر بلاک سنجیدگی لیے کومل کو شاک کر گیا۔ وہ آنکھیں چھوٹی تھی، اسے ایسے دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو، اچھا نکاح کیا، پورا حق ہے میرا اس خوبصورت مرد کی عزت پر۔ فرضی کالر جھاڑتے فخری انداز بولی، جس پر پامیر اندر تک سرشار سا ہوتا ہے، اسے اپنے اثار میں قید کر گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے ایک دم شکنجے میں دبوچنے پر وہ مچلی۔ عزت دور رہ کر نہیں لوٹی جاتی مسز پامیر۔ پامیر اپنی جگہ سے اٹھتے سیدھا کومل کے اوپر آیا اور اس کے گردن میں منہ دیے آنکھیں موند گیا۔ کومل سیدھی پڑی رہی، دماغ میں خیالات گم کرنے لگے۔ ایسے ہی کچھ دیر پڑے رہتے پامیر پھر سے گہری نیند میں جا گرا۔ آج کا دن ہر دن سے الگ تھا، کسی کے لیے خوشیوں سے بھرا، کسی کے لیے درد سے بھرا، تو وہیں کسی کی بربادی سے بھرا۔ ناچتے ٹیبل پر بیٹھے جلانیاں ایسے تھے گویا چولہے پر بیٹھے ہوں۔ انہیں گارڈ نے رات ان دو لڑکوں کے بارے میں بتا دیا تھا اور اب ان کے خرافاتی دماغ کہنا تھا کہ ہو نہ ہو وہ پاشا کے بندے تھے۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے جب سامنے سیڑھیوں سے اترتی میشی دکھائی دی۔
جس کے چہرے پر ایک الوائی سی چمک تھی، لیکن وہاں بیٹھے مکینوں کی حیرت اس کے لباس پر ہوئی تھی۔ پیروں تک آتا عبایا ٹائپ فراق پہنے گلے میں مفرل لیے وہ انہی کی جانب آ رہی تھی۔ صبح بیگم تو غش کھا کر گرنے والی تھی، انہوں نے کبھی اپنی بیٹی کو اس طرح نہیں سوچا تھا۔ وہیں جیلانی کو اس پر غصہ آ رہا تھا، وہ چپ چاپ آتے ایک کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی اور اپنی پلیٹ بنانے لگی۔ یہ تم نے اپنا پہناوا تبدیل کیوں نہیں کیا؟ تبھی جیلانی کی کرخت آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، وہ بنا جواب دیے سلائس پر جیم لگانے لگی۔ آپ کیوں کروانا چاہتے ہیں تبدیل؟ اچھی بات ہے، وہ اگر بدل گئی ہے تو صبا بیگم نے بیچ میں ٹوکا۔ کیونکہ یہ سب یہ اس ڈاکو کے لیے کہہ رہی ہے۔ ان کی بات پر میشی کا چلتا منہ رکا، اس نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا۔ کیوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اولاد ہو میری، جانتا ہوں اچھے سے۔ اسے ایسے دیکھتی تیش میں بولی، ہاں کہہ رہی ہوں، آپ کو مسئلہ وہ بھی مشائم تھی، کسی کا دل نہ رکھنے والی۔ دیکھا میرا شک صحیح نکلا، رات بھی وہی آیا تھا نا؟ ان کے سوال پر میشی ایک پل کو ٹھٹکی، لیکن جلد ہی خود کو کمپوز کر گئی۔ کوئی نہیں آیا تھا رات کو۔ دو ٹوک لہجے میں بولتی سلائس چبانے لگی۔ اب تو جہاں تمہاری شادی ایک ہفتے میں کروانی تھی وہیں اب کل ہوگی۔ سمجھ آئی وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن پاش اور اس کے بندوں سے تعلق قطعی نہیں جوڑ سکتے تھے۔ میشی نے تڑپ کر اپنے باپ کو دیکھا۔ کیوں کریں گے آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر اپنا روب جھاڑنے والے؟ پلیٹ اپنے آگے سے دھکیلتی وہ اسے سکراتی بولی، میشی باپ ہے وہ تمہارا۔ صبا بیگم نے بیچ میں ٹوکا، وہ بیٹی اور شوہر دونوں کے غصے سے اچھی طرح واقف تھی۔ ایک آگ تھا تو دوسرا پیٹرول۔ باپ سیریسلی مام؟ اس نے اپنی ماں کو دیکھتے تنزیہ بولتے تمسخر اڑائے، جس نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کا سودا کر دیا۔ اس کی بات پر صبا بیگم شوق کسی کیفیت میں جیلانی کو دیکھنے لگے، جو اسٹیک سے ہوئے پہ اپنی لپٹی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ یو نو واٹ ڈیڈ، مجھے پہلی بار آپ کا کوئی غلط فیصلہ ٹھیک لگا۔ آپ کے اس فیصلے سے مجھے میری زندگی مل گئی۔ بولتے یعقوب کا سراپا نظروں کے سامنے رہا۔ اس نے تمہیں طلاق نہیں دی نا؟ ان سب میں انہیں جو سمجھ آئی وہ یہی تھا کہ ان کی بیٹی ان کے دشمن سے محبت کر بیٹھی، اور یہ ہار تھی ان کی سب سے بڑی۔ ہار نہیں دی اور نہ کبھی دے گا، کیونکہ وہ مرد ہے۔ عورت کو کھلونا نہیں سمجھتا کہ اتنے دن پاس رکھا اور وقت آنے پر دل بھرتے پھینک دیا۔ اپنی بیٹی کے یہ لفظ ان میں ایک بار سا آ رہے تھے، غصے سے ان کی رگیں پھڑپھڑانے لگی تھیں۔ تمہاری شادی تو کل ہی ہوگی اب، اور اسے تو سیدھا جہنم واصل کروں گا، اور یہ تم اچھے سے جانتی ہو کہ تمہارا باپ یہ کر سکتا ہے۔ ان کی بات پر میشی کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ ہاں وہ جانتی تھی اچھے سے کہ اس کے باپ کے لیے کسی کی جان لینا ذرا مشکل نہیں تھا۔ یعقوب کو مارنا آسان نہیں تھا کیونکہ وہ پاشا گینگ سے تھا، لیکن وہ اس پر ذرا برابر بھی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ نہیں، وہ اسے نہیں کھو سکتی تھی، لیکن اپنے باپ کے کڑے تیور دیکھ اس کے دل میں ایک پل کو خوف پنپنے لگا۔ آپ ایسا نہیں کریں گے ڈیڈ؟ اب ایسا ہی کروں گا، دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے، کہتے وہ اٹھ کر لمبے ڈینگ بھرتے باہر نکل گیا۔ میشی دھپ سے کرسی پر بیٹھی بکھلا سی گئی۔ اسے یعقوب کو الرٹ کرنا تھا جس پر اس کا باپ موت بن کر منڈلا رہا تھا۔ تم جانتی ہو محبت کے بعد عشق کی منزل آتی ہے جس کے بعد صرف موت ہوتی ہے، اور یعقوب مرزا عشق کے دہانے پر کھڑا ہے، آگے صرف موت ہے۔ میشی کا دل بیٹھنے لگا تھا، آنکھوں میں پل میں نمکین پانی جمع ہوا۔ وہ بنا ناشتے کیے سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل بھاری ہوا جا رہا تھا، بے چینی بڑھنے لگی تھی، گھٹن جیسے کمرے میں آکسیجن ختم ہی ہو گئی تھی۔ اگر ڈیڈ نے سچ میں آگے سوچنا بھی اس کے لیے محال تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ نہ نمبر تھا اس کا کہ الرٹ ہی کر دے۔ اپنی شرٹ سے بے خبر بالکل بیڈ کے کنارے پر پہنچے وہ گہری نیند میں تھا جب اسے جمل کی زوردار چیخ سنائی دی، اور زیال کمفرٹر سمیت سیدھا نیچے زمین پر گرا۔ گرنے پر اس کی خمار بھری سرخ آنکھیں تھوڑی تھوڑی کھلی، لیکن بیڈ سے اونچائی اتنی نہیں تھی کہ کوئی ہڈی کریک ہوتی۔ البتہ گہری نیند کی وجہ سے یہی فاصلہ کہ ٹو پارٹ اتنا محسوس ہوا تھا۔ یہ خواب بھی نہ، سر پر جیسے گہری نیند کا نشہ سا طاری تھا۔ لڑکتے ہوئے اٹھتے وہ کمفرٹر ساتھ اٹھاتا بیڈ پر لیٹنے ہی لگا تھا جب دوبارہ ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ نہیں، وہ خواب نہیں تھا، جمل سچ میں چیخ رہی تھی۔ زیال کمبل پھینکتا ایک ہی جست میں اٹھتے روم سے باہر آیا، جہاں وہ کچن کی سلیپ سے ٹیک لگائے کھڑی آنکھوں پر ہاتھ رکھے بری طرح چلا رہی تھی۔ وائی فی کیا ہوا؟ بھاگ کر اس کے پاس جاتے فکر مندی سے پوچھا، بنا اس کے آٹے سے بھرے ہاتھ دیکھے۔ زیال کی آواز پر وہ سیدھے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتی اپنی دونوں ٹانگیں اس کی کمر کے گرد لاک کر چکی تھی۔ زیال یہ دیکھتا حیران پریشان ہوا۔ کیا ہوا گلالے؟ پیار سے اس کی کمر پر پھیلے بال سہلاتی نرم لہجے میں پوچھا۔ اس کا جسم پوری طرح سے کانپ رہا تھا۔ وہ وہاں پر چوہا ہے۔ اس کی گردن میں منہ دیے اپنی باہوں کی گرفت اور بھی مضبوط کر دی۔ چوہے کے نام پر اسے حیرت ہوئی تھی، وہ بھلا یہاں کہاں سے آ گیا؟ اور جمل اتنی زیادہ صرف ایک چوہے سے ڈری تھی۔ اس نے یہاں وہاں نظر دوڑائی، لیکن اسے کہیں کوئی چوہا نظر نہیں آیا۔ جان وہاں کوئی چوہا نہیں ہے، اس کا منہ اپنی گردن سے نکالتے پیار سے بتایا، لیکن اصل میں وہ اس کی بڑی سی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ٹھڑکا۔ واقعی تم رو رہی ہو؟ نرم لہجے میں پوچھتے میں اس کے عارض پر بہتے آنسو اپنی انگلیوں کے پشت سے صاف کیا کہ رونے کے بعد مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ تبھی وہ چوہا بھاگ کر ٹیبل کے نیچے جا گھسا۔ وہ دیکھیں، وہ وہاں گیا ہے۔ اسے بھاگتا محسوس کرتے ہوئے اس کی گردن منہ چھپاتی پھر سے گود میں بھی اچھلنا شروع ہو گئی تھی، مانو وہ بھاگ کر اس کے جسم پر چڑھ چکا ہو۔ اتنا جوش کبھی رومانس کے ٹائم میں تو نہیں آیا، اس وقت ساری محنت میں ہی کر رہا ہوتا ہوں۔ اس وقت بھی وہ چوٹ کرنے سے باز نہیں آیا تھا، جس پر جمل رونا بھولتی منہ باہر نکال کر اسے گھورنے لگی۔ اچھا یہاں بیٹھو، میں ذرا اس میاں سے دو ہاتھ ہو لوں، کہتے اسے آرام سے سلیپ پر بٹھایا اور خود ٹیبل کی جانب آیا جہاں وہ گھسا تھا۔ نیچے جھکتے ایک نظر دوڑائی، ابھی گن لے لیں؟ اس کے مشورے پر نیچے جھکے زیال نے مڑ کر اپنی سمجھدار شریک حیات کو دیکھا۔ توپ نہ منگوا لوں؟
تب کر جواب دیا۔ اس کے جواب پر جمل کا چھوٹا سا منہ نکل آیا، جو منہ لٹکائے شرٹ کے بٹن پر انگلی پھیرے سوں سوں کرنے لگے۔ اس وقت وہ زیال کی ہی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی۔ میرے علاوہ ہر چیز سے ڈرتی ہے۔ اسی وقت اسے زیال کی بڑبڑاٹ سنائی دی۔ کیا کہا آپ نے؟ کچھ نہیں، بتاتا ہوں آ کر، پہلے اس سالے سے نمٹ ہو۔ جس نے صبح صبح میری بیوی کو رلایا، مطلب خود کی نیند گئی بھاڑ میں۔ میں اب بھی اپنی بیوی کے آنسو ہی نظر آئے تھے۔ اف یہ عشق! وہ جوتا نکال کر اس پر کھینچ کر رسید کر چکا تھا۔ جیسے وہ مرا تو نہیں تھا، البتہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ زیال نے اٹھ کر ہیلپر میں ڈال کر گھر سے باہر پھینکا اور آتے ڈیٹول سے اپنے ہاتھ اچھی طرح دھویا۔ ہاتھ دھو کے واپس آتے اس نے ایک نظر کچن پر دوڑائی۔ ہاتھ جو اوپر اٹھے تھے وہ ویسے کے ویسے ہی ہوا میں معلق ہو گئے۔ پوری سلیپ آٹے سے اٹ چکی تھی، نہ صرف سلیب و کل بھی، یہاں تک کہ ماتھے اور گردن پر بھی آٹا لگا ہوا تھا۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ اس کے قریب آ کر کھڑے ہوتے شوق کسی کیفیت میں پوچھا۔ اس سے پہلے وہ جواب دیتی، زیال کی نظر اپنے کپڑوں پر گئی اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ تم نے میرے؟ بولتے ہوئے اس کے سراپے پر نظر دوڑاتی اس کے چہرے پر آ رکا، جہاں دنیا بھر کی معصومیت جمع تھی۔ اوپر سے ماتھے پر لگا آٹا اسے مزید کیوٹ بنا رہا تھا۔ خود کے ساتھ پوری شرٹ بھی آٹے سے بھر لی تھی۔ زیال نے لاکھ کوشش کی خود کو سنجیدہ رکھنے کی تاکہ اس پر غصہ کر سکے، لیکن اس کی حالت دیکھتے ہنسی کا فوارہ پھوٹا تھا۔ اسے روکنے میں وہ بری طرح سے ناکام ہو گیا تھا۔ وہ پیٹ پکڑتے ہنستا چلا گیا، یہاں تک کہ آنکھیں بھی پانی سے بھر گئیں۔ لیکن اسی پل جمل جو اپنے گلابی گال پھیلائے بیٹھی تھی خود بھی ہنسنا شروع ہو گئی، جس پر وہ ایک پل کو ٹھٹکا۔ جمل کے آٹے والے ہاتھ زیال کی پوری پیٹھ آٹے سے بھر چکی تھی، یہاں تک کہ گردن بھی۔ تم کیوں ہنس رہی ہو؟ ایک دم سنجیدہ ہوتے سوالیہ پوچھا۔ آپ کی بیک پر آٹا لگ گیا۔ منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسی روکنے کی کوشش کرتے وہ مجھ پر بولی۔ جب زیال نے اپنی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اب وہ سیدھا کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ تم کچن میں کیا کرنے آئی تھی؟ اب سیدھا آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ میرا دل کر رہا تھا کوکنگ کو، تمہارے دل کی تو میں۔ اس کے ڈپٹنے والے انداز میں جمل کے ہونٹ جھٹ سے گول ہوئی۔ یہ ہتھیار زیال کے لیے کسی ہائی کلاس انکوب سے کئی زیادہ تھے۔ گلالے کیوں کرتی ہو؟ میں جتنا تمہیں کام سے روکتا ہوں تم اسی کام اپنے ہاتھ پیر سمیت گھس جاتی ہو۔ اس کے قریب آتے رخسار پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیرتے ہوئے نرم لہجے میں بولا۔ وہ میرا آپ کے لیے کچھ بنانے کا دل کر رہا تھا، بولتے ہوئے سر جھکا گئی، جس پر زیال کو ٹوٹ کر پیار رہتا۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا، جب وہ آہستہ سے اس کی دونوں ٹانگیں کھولتا کمر میں ہاتھ ڈالے درمیان کا فاصلہ ختم کرتے خود سے لگا گیا۔ جمل کو جان حلق میں اٹکی تھی۔ اس دل کو کبھی مجھ پر ترس نہیں آتا؟ لہجے میں خمار لیے جذبوں سے بھاری ہوتی آواز پوچھا، جس پر جمل کے پورے بدن میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ میں اس کے ہونٹ اپنے ہونٹوں کے کنارے پر محسوس کرتے اسے لفظ ادا کرنے مشکل ہو رہی تھے۔ کھانے میں صرف خود کو پیش کر دو، کچھ ہی کھا لوں گا، بولتے اس کے عارض پر زور سے اپنے دانت کاٹتے اپنے عشق کی ایک مہر لگائی۔ چلو مل کر بناتے ہیں کھانا۔ اس کی آواز پر جمل کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ میڈ کو تو وہ پہلے ہی چھٹی دے چکی تھی، اس لیے گھر پر وہ دونوں اکیلے تھے۔ زیال نے اسے بیلی سے پکڑتے اوپر اٹھاتے سلیب سے نیچے اتارا۔ وہ سیدھا آٹے کے پاس آئی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے حیرت سے پوچھا۔ آٹا؟ آنکھیں پٹپٹاتی ایسے بولی جیسے اسے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسے آٹا بولتے ہیں اور یہ دکھتا کیسے ہے۔ بیگم یہ آٹا کم حلوہ زیادہ لگ رہا ہے۔ دکھ سے بولتے بیچارے آٹے کی حالت دیکھیے، آپ مذاق بنا رہے ہیں؟ نہیں، میں سیریس ہو کر سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ تم نے آٹے میں پانی ملایا ہے یا پانی میں آٹا؟ ہاں، وہ واقعی سمجھ رہا تھا، لیکن جمل نے پیچھے مڑتے اسے ایک گھوری دی۔ گھور کیا رہی ہو؟ ہاں، اس کے پیٹ پر ہاتھ باندھتے اس کی کمر اپنے سینے سے لگائی۔ جمل تو اس کی حرکت پر سر پٹا کر رہ گئی تھی۔ چھوڑیں، مجھے کام کرنے دیں۔ اس کی باہوں میں مچلتے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ تم کام نہیں بس رومانس کرو، باقی سب میں کر لوں گا، بولتے ہوئے اس کی گردن میں منہ گھسایا۔ ابھی پلیز۔ جمل اب سچ میں رو دینے والی تھی۔ تم رومانس کرو اور میں تمہارا پھیلایا رائتا صاف کروں۔ پیچھے کی جانب اشارہ کرتے تھوڑی ٹھومی۔ جمل تو شرم کے مارے منہ اس کی گردن میں چھپا گئی۔ جب اس کی حالت سے محظوظ ہوتے اس نے ساری سلیپ صاف کی اور خود سے کھانا بنانے کے لیے سارا سامان ترتیب سے رکھا۔ اس وقت وہ فلی ویسٹرن لباس میں ملبوس تھی۔ اب دیکھو، جیسے میں تمہیں ہر زحمت سے آزاد کرتے خود میں سمونے کے لیے تیار کرتا ہوں، ویسے ہی ان سبزیوں کے چھلکے اتار کر ہم کٹ کر کے اس میں ڈالیں گے۔ اس کی دی ہوئی مثال پر جمل نے فوراً منہ نکال کر اسے گھورا، لیکن وہ آنکھوں میں خماری بھرے اسے دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے، جیسے میں تم میں اپنی سانسیں گھول دیتا ہوں، ویسے ہم اس میں سارے اسپائسز شامل کر کے گول گول گھما دیں گے۔ اف، اس کی مثالیں! جمل کو شرم سے پانی پانی کھا رہی تھی اور وہ تھا کہ ڈھیٹ پنا بس بولتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد جیسے میں اب اس سے پہلے وہ بے باکی کی حالت پار کرتا، جمل اس کے سلگتے لبوں کو اپنی پنکھڑی سے نازک لبوں میں قید کر چکی تھی۔ زیال کا چمچ چلاتا ہاتھ تھما وہ سانسیں روکے اس کی چھوٹی چھوٹی گستاخیاں محسوس کر رہا تھا، لیکن جتنی بھی کوشش کرتی تھی زیال اتنی شدت نچھاور نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی آسانی کے لیے کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اس وقت تک لاتے دھیرے سے لٹایا اور خود گٹا کی مانند اس کے اوپر پوری طرح سے چھا گیا۔ جمل نے جھٹ سے اس کے ہونٹ چھوڑے اور بے چینی سے اپنے ہونٹ کاٹے۔ اس کے بعد جیسے تم نے میرے لبوں کو اپنے لبوں میں بند کرتے دھیرے دھیرے ان کو اپنے لب سے سکون بجایا سے ہم اس کا ڈھکن بند کر کے دھیمی آنچ پر رکھ دیں گے۔ ہونٹوں کی آزادی ملتی وہ پھر شروع ہو گیا۔ ابھی اس کے نیچے پڑی دبی آواز میں چیخی۔ اس کا شرم سے سرخ گلال چہرہ دیکھ زیال ہنستا چلا گیا۔ اسے جمل کا شرمایا سا روپ دیکھ اسے چھیڑنے میں مزہ آ رہا تھا۔
اس وقت وہ دنیا کے سب سے مشکل کٹہرے میں کھڑا تھا، جہاں بنا وکیل کے جج اس پر چلا رہا تھا، اور جج کوئی اور نہیں، خود ندرت بیگم بنی تھی۔ ان کا تو مانو پارا نیچے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، سب حال میں جمع تھے۔ عائرہ ایک جانب کھڑی اپنی ماں کا یہ روپ دیکھ رہی تھی، وہیں رائم خانزادہ سکون سے بیٹھے اپنا موبائل استعمال کر رہے تھے۔ کل تک آپ کے سپوت کو اس جمل بی بی سے شادی کرنی تھی، اور آج اس بزنس پارٹنر کی بیٹی سے، وہ بھی ایک ہفتے کے اندر اندر۔ رائم کی جانب آتے وہ تقریباً پھٹ پڑی تھی۔ نوفل سکون سے سر جھکائے بیٹھا تھا، وہ خود کو پہلے سے ہی اس طوفان کے لیے تیار کر کے لایا تھا۔ بولو کچھ، اب کیوں منہ سے سیے بیٹھے ہو؟ ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی خوار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے امی؟ شادی کی عمر ہو گئی، آپ کو بھی تو کرنی تھی نا کسی سے، تو میں شاید سے کیوں نہیں اتنی سی دیر سے بیٹھ کر سنتے اس کا ضبط جواب دے گیا تھا، لیکن اس طرح واقعی گھوڑے پر سوار ہو کر نہیں کرنی تھی۔ پتہ نہیں کون ہے لڑکی، کہاں سے ہے، کیسی ہے؟ ان کی بات پر نوفل کی پیشانی پر بل پڑے۔ آپ کو صرف یہی مسئلہ تو یار آپ اس کے گھر جا کے دیکھ لیں، آپ کو بھی پسند آ جائے گی۔ ان سب میں عائرہ یک ٹک نوفل کو دیکھ رہی تھی، جو کتنی آسانی سے جنبل کو بھولے کسی اور لڑکی سے شادی کے لیے گھر میں معاذ کھڑا کر چکا تھا۔ ہاں ٹھیک تو کہہ رہا ہے نوفل، آپ لڑکی کو دیکھائیں۔ ان سب میں رائم پہلی بار بولے تھے۔ وہ تھوڑی سنجیدہ قسم کے شخص تھے، جنہیں صرف اپنے کام سے سروکار تھا، گھر بار بچے سب بیوی کے حوالے کرتے، ان پر چھوڑتے، خود ساری زندگی بزنس میں مشغول رہے، اس لیے اب بھی نوفل کی بات پر انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لڑکی تو دیکھ لو، لیکن ایک ہی ہفتے میں شادی کرنے کی رٹ لگا رکھی ہے آپ کے سب ذاتیں، ضرور لڑکی میں کوئی کھوٹ ہوگا، تبھی گھر والے اسے ہمارے سر تھوپ رہے ہیں۔ اپنی ماں کی باتوں نوفل کے ذہن میں آج والا منظر پھر سے فلیش بیک ہوا۔ کیوں بلایا مجھے؟ اپنے سامنے جیلانی کو گھن چکر بنے دیکھ سوال ہی پوچھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ان کے آفس میں بیٹھا تھا، لیکن میں جانے کن سوچوں میں گم تھے۔ مجھے یہ ڈیل کینسل کرنی ہے، اور چیئر پر بیٹھتے بے حد نرم لہجے میں بولے، لیکن نوفل کو تو جیسے کرنٹ سا لگا۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں کرسی سے اٹھا۔ بٹ آر یو کڈنگ می؟ وہاں کنسٹرکشن کا کام شروع ہو چکا اور یہاں آپ ڈیل کینسل کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ وہ چاہ کر بھی اپنا لہجہ نرم نہیں رکھ پایا۔ دیکھو میں نے کہا بزنس اسی کے ساتھ کیا جاتا ہے جس سے ہمیں فائدہ ملے، نہ کہ فائدہ۔ فائدہ لفظ پر زور دیتے کچھ باور کرائے نوفل کے ماتھے پر بل پڑے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس ڈیل سے آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی، لیکن مجھے ایک اور فیور چاہیے تم سے، اگر کر دو تو شاید میں یہ ڈیل کینسل نہ کروں۔ ان کی بات پر نوفل نہ سمجھی نظروں سے ان کو دیکھا، جو آنکھوں میں الگ سی چمکلیوں سے دیکھ رہے تھے۔ کیسا فیور؟ بولتے ہوئے وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھا۔ میری بیٹی سے شادی کر لو۔ شائستگی سے بولتے نوفل کو 400 والٹ کا جھٹکا لگوا گئے۔ وہ پٹی نظروں سے جیلانی کو دیکھنے لگی۔ یہ بزنس میں فیور نہیں ہے جانتا ہوں، لیکن تمہاری کزن کو ڈھونڈنے والا کام بھی ہمارے بزنس ڈیل میں نہیں تھا۔ اب کے بعد نوفل کچھ گڑبڑایا۔ دیکھو تم نے ابھی بزنس کی دنیا میں قدم ہی رکھا ہے، تمہیں سپورٹ کی ضرورت ہے، مجھے فی الوقت داماد کی، اور مجھے تم سے بہتر کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے۔ اسے خاموش دیکھ سنجیدگی سے بولے۔ وہ اب تک خاموش تھا اور یک ٹک انہیں دیکھ رہا تھا۔ لیکن اس کا نکاح تو آلریڈی ہو چکا ہے نا؟ اسی وقت اسے یاقوت کے ساتھ ہوئی ملاقات اور اس کی باتیں یاد آئیں۔ دیکھو طلاق تب ضروری ہوتی جب شوہر زندہ ہو، تمہاری شادی ایک بیوہ سے ہوگی۔ بیوہ لفظ بولتے ان کی زبان ذرا نہیں لڑکھڑائی تھی۔ دشمنی اپنی جگہ تھی، لیکن بات وہ اپنی بیٹی کی کر رہے تھے۔ نوفل کو ان کے لفظ سے سخت صدمہ ہوا۔ پھر بھی 3 ماہ عدت پوری کر کے ہوگا نا نکاح؟ اب کے بعد جیلانی کے ماتھے پر بل پڑے۔ تم اپنا فیصلہ بتاؤ، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ اپنی بات پر اسے گہری سوچ میں ڈوبے دیکھ پھر سے بولے، دیکھو اگر تمہیں یہ ڈیل اور اپنی کزن چاہیے تو ایک دن کا وقت ہے تمہارے پاس، اور جواب مجھے ہاں میں چاہیے۔ اپنی آخری بات پر جیسے وان کیا نوفل کو اپنا آپ بے بس سا محسوس ہوا۔ وہ نہ اس ڈیل کو چھوڑ سکتا تھا اور نہ جنبل کو۔ اس کے لیے ایک کیا چاہے 10 نکاح کرنے پڑے، میں مر کر بھی اس کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ غصے سے پنکارتے ہوئے لمبے ڈینگ بھرتی اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے تو جنبل کو سوچا تھا تمہارے لیے، لیکن تم اگر وہی کرنا چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ نوفل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ وہیں بیٹھے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ جب عائرہ اس کے قریب آ کر بیٹھی، بھائی دھیرے سے کندھے پر ہاتھ رکھتے پکارا۔ اس نے آنکھ کھول کر اسے دیکھا۔ ہر مشکل وقت میں صرف یہ بھائی لفظ اس کی آدھی ٹینشن ختم کر دیتا تھا۔ مجھے تصویر دکھائیں نا بھابھی کی۔ اس کے چیک کر بولنے پر نوفل کی ایک آئی برو اچکائی۔ تصویر تو نہیں ہے میرے پاس، کل ہی دیکھ لینا سیدھا۔ اس کی بات پر عائرہ کا منہ چھوٹا سا نکل آیا، جیسے نوفل فوراً بھاگ گیا تھا۔ مرر کے سامنے ایک نظر خود پر دوڑائی، آنکھیں رو رو کر سرخ متورم ہو چکی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا مردوں کو کپڑوں کی طرح بدلنے والی مشائم قدیر جیلانی کو کوئی مرد اتنا بدل دے گا۔ اس نے بے دردی سے آنکھوں کو رگڑتے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھایا اور اچھے سے سر پر جماتے اپنا موبائل اٹھا کر کمرے سے باہر نکلی۔ جب سامنے صبا بیگم آتی دکھائی دی وہ تو اس کا یہ روپ دیکھ کے وہیں رک گئی۔ کچھ نہیں لے کر جا رہی آپ کے شوہر کا؟ میرا شوہر میرے لیے کافی ہے۔ وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ اپنی ماں کو سناتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ مشی میری بات سنو، اسے پکارتے وہ بھی نیچے اتر آئی۔ جب سامنے اپنے باپ کو دیوار بنے کھڑے دیکھ اس کے قدم وہیں منجمد ہوئے، آنکھوں سے سیال نکلتے عارض پر بہن لگا۔ وہ وہی کھڑے تیش نگاہوں سے اسے دیکھتے رہے۔ پاشا کے کہنے پر یاقوت ہی تھا وہ جس نے ان کے بیٹے کی آنکھیں نکالی تھی، اور آج ان کی بیٹی اسی کے لیے اپنا گھر چھوڑی تھی، اسے کمرے میں لے کر جائیں۔ نظر مشی پر گاڑی صبا بیگم سے مخاطب ہے، میں نہیں رہوں گی یہاں، کرخ لہجے میں بولتے ہوئے ایک قدم آگے۔ جب جیلانی کا فولادی ہاتھ اس کے خوبصورت رخسار پر اپنی انگلیوں کی چھاپ چھوڑ گیا، وہ توازن کھوتی سیدھے زمین پر جا گری۔ تھپڑ اس قوت سے لگا کہ ہونٹ کا کنارہ پھٹتے خون کی ایک لکیر بنتی تھوڑی تک بہہ گئی۔ تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارنا ہے، مار دوں گا، لیکن ان دشمنوں میں تمہیں مر کر بھی نہیں بھیجوں گا۔ اس کے پاس بیٹھتے اس کے بال ایک ہی جس میں اپنی مٹھی میں دبوچے، پیچھے کی جانب کھینچتے اس کے منہ پر گرائے۔ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹی ہے وہ آپ کی۔ اپنی بیٹی کی حالت پر صبا نے تڑپ کر جیلانی کو کندھوں سے تھامتے پیچھے کی جانب کھینچا۔
چلو اٹھو، اسے بازو سے بوجھتے کھینچ کر تقریباً گھسیٹتے اوپر کی جانب لے جانے لگے۔ نہیں جاؤں گی میں، چھوڑیں۔ اپنا بازو چھڑاتے وہ چیخنے لگی، لیکن وہ کان لپیٹے کسی جانور کی طرح گھسیٹتے اسے کمرے تک لائے اور لاتے سیدھا بیڈ پر پھینکا۔ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جو آج بھی صرف بیٹی کی وجہ سے کوئی دشمنی کا بدلہ اب اپنی بیٹی سے لے رہا تھا۔ اس کا نکاح ہے کل، تیار رکھنا ہے اسے۔ اسے سگراتے وہ باہر نکلنے ہی لگے جب اس کی رندی آواز پر قدم رکے۔ اس نے مجھے طلاق نہیں دی، اب میرا چاہ کر بھی کسی سے نکاح نہیں کروا سکتے۔ اس کی بات پر وہاں کو میں تیش لیے اس کی جانب بڑھی۔ جب وہی نہیں رہے گا، اس کی طلاق کی کیا اہمیت رہے گی؟ وہاں اس کی سانسیں نکلی تھیں، یہاں تمہارا نوفل سے نکاح ہوگا۔ سانسیں یہ لفظ مشی کی جان نکال گیا تھا۔ ڈیڈ آپ ایسے نہیں کر سکتے ڈیڈ۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ان کا بازو تھامتے گڑگڑانے لگی تھی۔ جب وہ بے دردی سے اس کا بازو جھٹکتے صبا کا ہاتھ پکڑتے کمرے سے باہر نکلا اور دروازہ بند کرتے باہر سے لا کر دیا۔ ڈیڈ آپ غلط کر رہے ہیں، وہ چھوڑے گا نہیں آپ کو۔ اس کے آخری جملے پر جلانی غصے سے آگ بگولا ہوتے وہاں سے نکل گیا۔ نہیں چھوڑے گا، وہ ہچکیاں باندھ چکی تھی، وہ وہیں دروازے سے لگی نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا دل کیا داڑیں مار مار کر، اور اسے کھونے کا خوف گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا تھا۔ کمرے میں بڑھتی گھٹن، اس کے اندر کی بے چینی، سب مل کر اس کی جان نکال رہے تھے۔ وہیں پڑے پڑے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیری چھانے لگی اور وہ ایک ہی پل میں گہری تاریکی میں جا گری۔ جم کرتے ٹراؤزر اور ویسٹ پہنے وہ پسینے سے شرابور ہونے لگا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے کچھ حد تک کسی سے چپک رہے تھے۔ مسلسل 1 گھنٹے کا واک آؤٹ جو اس کی روٹین کا حصہ تھی، لیکن آج گھر پر اسے نہ پانے کا احساس تکلیف دیتا مزید جم کرنے پر اکسا رہا تھا۔ اس کے جم والے معمول نے یاقوت کے اچھے خاصے 6 ایپس مسلز بنا دیے تھے، جو اب ویسٹ پہنے اور بھی ظاہر ہو رہے تھے۔ یقیناً مشیش کا یہ ہاٹ روپ دیکھتی تو دل کے ساتھ ساتھ اپنا باقی سب بھی اس پر وار دیتی، کیونکہ وہ اس وقت بلا کا حسین اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ مسلسل ایک ہی ایکسرسائز کرتے اب بدن اکڑنے لگا تھا۔ جب اپنی پانی کی بوتل اٹھائے وہ روم سے باہر نکلا، سامنے ہی برلاس آتا دکھائی دیا۔ یہ سورج کہاں سے نکلا ہے جو برلاس آئی ہمارے غریب خانے پر تشریف لے کر آئے ہیں؟ پانی کی بوتل منہ سے لگاتے شوق ہوتے بولا، لیکن برلاس کوئی بھی جواب دیا بغیر چپکی سادے سیدھا سوکھ پر ڈیز گیا۔ بس سوچا یہ عنایت بھی کر دوں آپ پر۔ لیٹتے اس کا جواب بھی پرجوش آیا تھا، واہ لگتا ہے آج آخری وقت آ گیا جو آپ کی ایسی عنایتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ پاک کم سے کم 20 دفعہ چاچو بنائے آپ کے بچوں کا، آمین۔ بولتے دعائیہ ہاتھ چہرے پر پھیری۔ اس کی بات پر یعقوب شدید مسکرایا۔ پل میں مجھے خیال آیا اس میں 20 بچے پیدا کرنے کی ہمت ہو تب نہ۔ خود میں سوچتے مسکرانے لگا۔ جب برلاس اسے خود میں ہی مسکراتے دیکھ اس کی جان مڑا۔ اوئے ہوئے، بھابھی کو سوچ سوچ کر بلش کر رہے۔ اس کے پیٹ پر مکہ جڑتے شوق انداز میں چھڑا، شٹ اپ۔ یعقوب کے شٹ اپ پر برلاس کی بتی سی فوراً ہونٹوں کی اوٹ میں چھپی۔ چائے میں چینی کتنی؟ اٹھتے سوالیہ پوچھا۔ زہر دے دے۔ آگے سے وہ بھی کلس کر بولا، اوکے کتنے چمچ؟ یعقوب کی اس حد تک سنجیدگی پر برلاس نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ سارا اپنے کپ میں ڈال لے، تڑپ کر بولتے وہ اٹھ کر جوتے پہننے لگا تھا جب پیروں میں نرم نرم سی چیز محسوس ہوئی۔ ایک بلی کا بچہ اپنی چھوٹی سی پونچھ چلاتا برلاس کے جوتوں میں آ کر دبک کر بیٹھ گیا تھا، جسے دیکھتے وہ کرنٹ کھا کر سوک پر اچھلا تھا۔ یہ کہاں سے ٹپک پڑا؟ اس کے چیخنے پر یعقوب نے ٹیبل کے نیچے جھک کر دیکھا، جہاں بلی کا بچہ برلاس سے زیادہ ڈر چکا تھا۔ حد ہے، ہارٹ اٹیک کرواؤ گے میرے بچوں کا؟ وہ انوکھا ڈاکو تھا جسے درندے خون خوار کتے پالتے ہیں، شیر پالتے ہیں، اور یعقوب مرزا 3 معصوم بلی کے بچے اپنے بچے سمجھ کر پال رہا تھا، کیونکہ بادشاہ نے لاتے وقت اسے بتا دیا تھا کہ وہ اسے رستے سے ملے تھے جہاں ان کی ماں بھوک سے بے حال ہوتی اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا چکی تھی، جس کی وجہ سے پاشا انہیں اپنے ساتھ لے آیا تھا، لیکن جمل کے ڈر کی وجہ سے وہ یعقوب کو سونپ دیے تھے۔ بچے تو بیوی کہاں ہیں آپ کی؟ اس کے سوال پر یعقوب نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ میرا مطلب تھا ان کی۔ جملہ مکمل کیے بغیر وہ سر کھجانے لگا۔ اف میری کمر۔ اپنی کمر پکڑتے درد کا بہانہ کرنے لگا۔ یعقوب نے بچہ اٹھاتے ان کے چھوٹے سے پیٹ ہاؤس میں رکھا جہاں وہ باقیوں کے ساتھ کھیلنے لگا، اور وہ واپس آتے کچن میں گرم پانی چولہے پر رکھ لگا جو تھوڑی دیر میں بوائل ہونا شروع ہو گیا۔ یعقوب نے وہ پانی ایک ہارڈ بوتل میں ڈالا اور برسوں پر لیٹے برلاس کی کمر پر رکھا، جس سے اسے تھوڑا آرام آنا شروع ہوا۔ ڈانس سے اتنا درد نہیں ہوا تھا جتنا ان سیٹ اپ سے پورے دن میں بدن میں ٹیس اٹھی تھی۔ وہ وہیں لیٹے سو چکا تھا جب یعقوب ناشتہ کرتے اندر فریش ہونے چلا گیا۔ بلیک پینٹ پر اور وائٹ کلر کی شرٹ پہنے مرر کے سامنے کھڑا جب سے مشی سے ملا تھا، 1.5 روپے کی ایک الوہی سی چمک تھی جھلی منہ میں بڑبڑاتے ایک پرفیوم خود پر سپرے کیا اور بالوں کو سیٹ کرتے واج اٹھا کر کلائی میں پہنی۔ باقاعدگی سے گھڑی پہنتے رہنے سے وہاں نشان پڑ چکا تھا۔ آج وہ دل سے تیار ہوا تھا۔ اس نے پاشا کا یقین نہیں توڑا تھا اور نہ مشی کا دل۔ وہ اچھا بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا شوہر بھی ثابت ہوا تھا۔ اب پاشا سے بات کر کے وہ پورے فخر سے اپنی زندگی میں شامل کرنے والا تھا۔ جب ہم ملیں گے نا تو ناسا کے ہیڈ آفس کے سیٹلائٹ فون پر یہ پیغام گونجے گا، مشن کمپلیٹ۔ 2 گمشدہ ستاروں نے ایک دوسرے کو پا لیا۔ خود کو شیشے میں دیکھتے اپنے جملے پر بے ساختہ ہنستا چلا گیا۔ جیلانی ولا کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، ہر جانب جگمگاتے ٹمٹمے اس کی شان کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ ملازم یہاں وہاں کوئی نہ کوئی کام کرتے پھر رہے تھے۔ ہڑبڑی میں
انہوں نے قریبی جاننے والوں کو ہی مدعو کیا تھا۔ بہت سے لوگوں میں یہ بات بھی ہونے لگی کہ ایسے بھی کیا بات ہوئی کہ راتوں رات بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، لیکن کسی میں ان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ صفا بیگم سرخ جوڑا لیے میشی کے روم میں آئی تھی جب اپنی بیٹی کو زمین پر بے سود پڑے دیکھا ان کے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی اور جوڑا ہاتھ سے چھوٹتے زمین پر جا گرا۔ میشی وہ زمین پر اس کے قریب بیٹھے چہرہ تھپتھپانے لگی۔ ملازمہ فوراً پانی کا گلاس لے کر آئی جسے صفا نے چند قطرے اس کے چہرے پر پھینک کر پھر سے تھپتھپایا۔ وہ دھیرے سے کسمساتی کھلی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی جو اس کے لیے بیٹھی رو رہی تھی۔ پوری طرح سے ہوش میں آتے وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ آپ، میں نہیں رہوں گی یہاں۔ انہیں پیچھے دھکیلتے وہ اٹھنے لگی جب پیچھے سے جیلانی آ کر کھڑے ہوئے۔ ہاتھ میں پیپرز تھے جسے دیکھ وہ سوالیہ نظروں سے اپنے باغ کو دیکھنے لگی۔ سائن کرو ان پر، اسپاٹ لہجے میں بولتے پیپرز میشی کی جانب بڑھائے۔ کیا ہے یہ؟ اس نے بنا پیپرز پکڑے اس طرح اسپاٹ لہجے میں بولا۔ طلاق کے پیپرز۔ چاہتی ہوں کہ وہ لڑکا نہ مرے تو چپ کر کے ان پر سائن کرو۔ ان کا لہجہ کاٹ دار تھا جو میشی کا دل کئی ٹکڑوں میں کاٹ گیا۔ وہ بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھتی رہی۔ اگر یعقوب نے انہیں جلاد کہا تھا تو وہ غلط نہیں تھا۔ اسے خاموش دیکھ وہ اپنا موبائل نکالتے نمبر ڈائل کرنے لگے۔ میشی اب بھی یک ٹک اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے اس کے پیچھے آتے اس کا منہ سختی سے بوچا۔ ان کی گرفت پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ یہ سب دیکھ صفا بیگم بے بسی اس دل پر ہاتھ رکھتی رونے لگی۔ باپ بیٹی کی ضد ان کی جان نکال رہی تھی۔ میشی خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی جب فون اسپیکر پر ڈلتے ایک خوبصورت مردانہ آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ نہیں پوچھوں گا کیسے ہو، سیدھا جواب دو، میری بیٹی سے کتنی محبت ہے؟ یعقوب کے فون اٹھاتے سیدھا سوال داغا۔ جتنی جسم کو روح سے۔ یعقوب کے جواب پر میشی کا دل جیسے بند سا ہو گیا۔ آنکھوں سے سیال روانی سے بہنے لگا۔ ٹھیک ہے آ جاؤ لینے، سنجیدگی سے بولتے یعقوب کے ساتھ ساتھ میشی کو بھی حیرت میں مبتلا کر دیا۔ سچ میں؟ یعقوب کو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ ہاں لیکن ایک شرط پر۔ اس سے پہلے وہ فون رکھتا وہ پھر سے بول پڑا، اکیلے آنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے آ رہا ہوں کہتے وہ کال ٹھک سے بند کر گیا۔ میں نے نہیں، اس کی موت نے اسے بلایا ہے۔ میشی کی حیرت سے اسے اپنی جانب دیکھتے ایک جھٹکے میں دور پھینکا۔ صفا نے آگے بڑھتے اسے گرنے سے بچایا۔ آپ کیا کرنے والے ہیں ڈیڈ؟ اپنی ماں کے بازو ٹٹکتی وہ اپنے باپ کے مقابل کھڑی آنکھوں ماں کے ڈالے استفساریہ پوچھنے لگی، لیکن وہ خاموشی سے پھر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وہ اب بنا سمجھی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ نکل رہا ہے وہ گاڑی سمیت، اس کا وہ حال کرنا کہ کفن بھی نصیب نہ ہو اور یہ ایک ذاتی موت بھی لگے۔ مقابل کی کال پک کرتے قہر آلود لہجے میں بولی۔ میشی ان کی بات پہ بری طرح کام گئی تھی۔ نہیں ڈیڈ اسٹاپ اٹ۔ ان کے ہاتھ سے فون چھینتے وہ مقابل کو منع کرنے ہی لگی تھی لیکن وہ کال بند کر چکا تھا کیونکہ جیلانی سب پہلے سے پلان کر چکا تھا۔ ان لوگوں کو صرف ایک اشارہ چاہیے تھا۔ جیسے میرے بیٹے کی آنکھیں بے دردی سے نکالی تھی، نہ اس سے زیادہ بے دردی سے میں اس کی جان نکالوں گا۔ نو۔ میشی کا بازو ٹٹکتے وہ صفا کو اسے تیار کرنے کا کہتے باہر نکل چکے تھے لیکن ان کی بات پر وہ پاگل سی ہوتی چیخنے لگی تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے اس نے برلاس کو دیکھا جو اب تک سو رہا تھا۔ اس کی کمر پر سے بوتل اٹھا کر ایک جانب رکھتے وہ لائٹس آف کرتا باہر نکل آیا۔ ڈیرے پر اس وقت صرف سدیس اور مہر بخش تھے، باقی بندے بھی اپنے اپنے کام پر مصروف تھے۔ بھلے جیلانی نے کسی کو ساتھ لانے سے منع کیا تھا لیکن وہ پاشا کو بتائے بغیر بھی تو نہیں جا سکتا تھا۔ پاشا آئے تھے؟ میر کو دیکھتے سوالی پوچھا۔ نہیں ایک بار آئے تھے، اس کے بعد نہیں۔ اس کے جواب پر یعقوب کے ماتھے پر شکنیں ابھری، پھر کوئی سوچتے وہ انکار برتے اپنی گاڑی کی جانب آیا۔ اس کے پیچھے بندے آنے لگے لیکن اس نے ہاتھ کھڑا کرتے روک دیا۔ جو خود بھی گاڑی میں بیٹھ کے اگنیشن میں چابی گھمائی وہ اکیلا ہی نکل آیا۔ اپنے علاقے سے نکلتے گاڑی میں سڑک پر لے آیا۔ چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اسے یقین تھا میشی پر کہ وہ ضرور اپنے باپ کو منا لے گی۔ ایکسیلیٹر پر زور دیتے اسپیڈ بڑھائی، خوشی میں اس کا دل اڑ کر اس دشمن جہاں کے پاس پہنچ جائے۔ سڑک پر ٹریفک معمول جتنا ہی تھا لیکن اسی پل یعقوب کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کی گاڑی کے پیچھے ہے، لیکن اس نے اگنور کرتے اپنی توجہ راستے کی جانب مبذول کی۔ لیکن وہ گاڑی مسلسل اسی کے پیچھے آ رہی تھی۔ اب کے بعد یعقوب کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس نے کچھ سوچتے راستہ تبدیل کیا۔ وہ اب ایک سنسان راستے پر آ چکا تھا جہاں نہ کوئی بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ ایسے کیسے ممکن تھا کوئی ایک بندہ یا گاڑی نہ ہو؟ پیچھے آنے والی گاڑی بھی اب پیچھے آنا ہٹ چکی تھی، مانو اس کا مقصد تھا یعقوب کو سنسان سڑک پر لے کر آنا۔ یعقوب نے کچھ سوچتے اسپیڈ بڑھا دی۔ سڑک صاف ہونے کے باعث اس کا پاؤں بریک سے ہٹتا، صرف گیس پیڈل پر رکھا تھا۔ وہ بار بار بیک میرر سے ایک نظر پیچھے دیکھتا، پیچھے کوئی نہیں تھا لیکن اسے یہ خاموشی بھی کچھ کھٹکی تھی۔ جب پیچھے ایک تیز رفتار گاڑی آتی دکھائی دی۔ یعقوب کی اسپیڈ اتنی تیز تھی کہ اس گاڑی کو اس کے برابر ہونے کے لیے بار بار کوشش کرنی پڑی تھی کہ تب بھی دو گاڑیاں اور اس کے پیچھے آئیں۔ سب بلیک مرسڈیز تھے جن کے شیشے بھی سیاہ تھے۔ اندر کون تھا اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گاڑیاں بار بار یعقوب کے برابر ہونے کی کوشش میں تھی۔ جسے دیکھتے یعقوب نے اسپیڈ مزید تیز کی لیکن اس سے تیز نہیں کہہ سکتا تھا جب اچانک سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آتا دکھائی دیا جسے دیکھتے یعقوب کے آسان خطا ہوئے اسے ٹریپ کیا گیا تھا، اسے مارنے کی پلاننگ کی گئی تھی۔ آگے سڑک پر کہیں بھی کوئی موڑ نہیں تھا جہاں سے وہ ان سے بچ نکلتا۔ گاڑی اسی اسپیڈ سے چلتی رہی جب پیچھے والی گاڑیاں اس کے مقابل آئیں۔ اس نے اپنی گن نکالتے ان پر ایک ایک فائر کیا لیکن وہ ایک تھا اور مقابل پورا گروپ جنہوں نے برابر ہوتے دھڑا دھڑ اس کی گاڑی پر فائرنگ شروع کر دی تھی۔ یعقوب اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹا کر نیچے کی جانب جھکا۔ فائرنگ اس رفتار سے ہو رہی تھی مانے وہ اپنی گولیوں سے اس کی گاڑی کو تباہ کر دیں گے۔ یعقوب کی گاڑی رستے سے ہٹتی یہاں وہاں ہونے لگی۔ جب اس نے واپس اٹھتے اسٹیئرنگ سنبھالا، ٹرک اور یعقوب کی گاڑی کا فاصلہ قدرے کام رہ گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی یہاں سے نہیں نکل سکتا تھا۔ تم مجھے خود سے دور تو نہیں کرو گے نا؟ کسی کا جملہ اس کے کانوں میں گونجا تھا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی یعقوب، تم میری سانسیں بن چکی ہو، تمہارے بغیر میں اندھی ہوں، جیسے کچھ نظر نہیں آتا۔
میچی کے الفاظ اس وقت میں اسے مزید توڑ رہے تھے۔ وہ جینا چاہتا تھا لیکن موت کی رفتار اس کی گاڑی کی رفتار سے کئی زیادہ تھی۔ بے بسی سے اوپر کی جانب دیکھا کہ تبھی اس کی گاڑی اس تیز رفتار ٹرک سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ ٹکراؤ سامنے سے ہونے کے باعث گاڑی کے شیشے ٹوٹے اور اس کے بازو اور سینے میں سیدھے آگ ہو پے تھے۔ دودھ کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ گاڑی اڑتی ہوئی تقریباً میلوں دور جا گری تھی اور گرتے زوردار دھماکے کی آواز پورے ایریا کی فضاؤں میں گونج اٹھی تھی۔ پیچھے آنے والی گاڑیاں اوور سپیڈ کی وجہ سے اس بھڑکتی آگ کے آر پار ہوئی تھیں۔ چاروں طرف آگ میں اسے اپنے جسم جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ خون میں ہوئے لت پت جسم میں اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ وہ گاڑی سے نکل پاتا۔ گاڑی الٹ چکی تھی، سارا خون لکیروں کی صورت میں بہتا رخسار کو تنگ کرتے بالوں میں جذب ہونے لگا تھا۔ خون جیسے آنکھوں میں بھی اتر آیا تھا۔ وہ نہیں نبھا پایا تھا اپنا وعدہ، وہ نہیں جی پایا تھا ساتھ میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ کسی کے جملے کو یاد کرتے یعقوب نے اڑنے کی ایک ناکام سی کوشش کی کہ اسی پل حلق میں اس کا جان کا منقار ٹوٹا اور یاقوت مرزا وہیں رہ گیا۔ آنکھ ٹھہر سی گئیں، دل نے خون کی فراوانی روک دی، کیونکہ جس کے لیے وہ کام کر رہا تھا وہ نہیں رہا تھا۔ وہاں کچھ نہیں بچا تھا، نہ گاڑی چلانے والا، ختم ہو چکا تھا یاقوت مرزا اور اس کی ساری تکلیفیں۔ بچپن سے لے کر آج تک جو بھی اس نے برداشت کیا، لوگوں کو پل میں موت کی نیند سلانے والا یاقوت مرزا خود ہمیشہ کی ابدی نیند سو چکا تھا۔ وقت رک گیا تھا، جیسے اس کی سانسیں رک گئی تھیں۔ یاقوت مرزا پل میں اس کی آخری منزل طے کر گیا تھا۔ کیا زندگی اور موت کے بیچ صرف اتنا سا فاصلہ تھا؟ سو سیڈ۔ تو چلیں آگے دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ فی الحال دیں اجازت، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔